بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ نور قرآن کریم کی 24ویں سورت ہے، اور گزشتہ روز ہم نے سورہ نور کا تعارف بھی بتا دیا تھا، اور یہ بات بھی بتا دی تھی کہ سورہ نور میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کے حوالے سے حیا، عفت، پاک دامنی اور ان جیسی اعلیٰ اور قیمتی اقدار کی حفاظت کے لیے، اور معاشرے سے بے حیائی، عریانی، فحاشی، زناکاری، بدکاری، اس گندگی کے خاتمے کے لیے بہت سارے اصول بیان فرمائے تھے، اور بہت ساری ہدایات ارشاد فرمائی ہیں جن پر عمل کر کے مسلم سوسائٹی پاکیزہ معاشرے کو تشکیل دے سکتی ہے۔ گزشتہ روز آیت نمبر 31 تک ہم نے پڑھا تھا، اور آخری آیات میں مومنین اور مومنات، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ زنا سے بچیں، اور زنا کی طرف جانے کا راستہ بد نظری ہے۔ اس وجہ سے اگر مسلمان مرد اور عورتیں یہ چاہتے ہیں کہ ان کی شرمگاہیں بدکاری اور زناکاری سے محفوظ رہیں، اور ان کی شرمگاہیں حرام کاری میں ملوث نہ ہوں، تو اس کا نسخہ یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ جب کوئی مسلمان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی نگاہوں کو گندی نظروں سے بچاتا ہے، اور کوئی مسلمان مرد اور عورت اپنی نگاہوں کو جھکاتے ہیں، تو اس میں حیا کا پردہ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو زناکاری اور حرام کاری اور بدکاری جیسے گندے اور غلیظ گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خواتین کو خصوصاً یہ ہدایات دی گئی تھی کہ زنا کا دروازہ اس وقت کھلے گا جب کوئی خاتون آمادگی ظاہر کرے گی۔ زنا کا دروازہ کسی خاتون کی آمادگی اور رضامندی کے بغیر نہیں کھل سکتا، اور جب خواتین زیب و زینت کرتی ہیں، آرائش و نمائش کرتی ہیں، اور ایسی زیبائش کرتی ہیں کہ جس آرائش میں، نمائش میں، زیبائش میں ان کا دکھلاوا مقصود ہوتا ہے، اور وہ مخلوط محافل کا حصہ بنتی ہیں، اور جب وہ مسلمان مردوں یا غیر مسلم مردوں کی نگاہوں کی اور توجہ کا مرکز بنتی ہیں، تو پھر یہ عریانی اور فحاشی اور یہ فتنے آتے ہیں۔ لہذا خواتین اپنی زینت کو چھپائیں، خواتین اپنے پردے کا اہتمام کریں، اپنے جسم کو چھپائیں، اپنے جسم کی زیب و زینت کے لیے جو زیورات یا اسی طرح جو بھی چیزیں وہ اپنی حسن و خوبصورتی اور اپنی زیب و آرائش کے لیے استعمال کرتی ہیں وہ سب کریں، لیکن اپنے آپ کو غیر محرموں سے بچائیں۔ چند ایک رشتہ دار ہیں جن کے سامنے آپ اپنی آرائش کو، اپنی زیبائش کو کھول سکتی ہیں، وہ رشتہ دار، ان کی فہرست بھی اس آیت میں بتا دی، اور اس سارے مضمون کا حاصل اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے: اللہ تعالیٰ خواتین کو زیبائش کرنے سے، زیب و زینت کرنے سے منع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو نمائش کرنے سے منع کرتے ہیں۔ اپنے جسم، اپنے زیورات اور اپنے لباسوں کی نمائش لوگوں کے سامنے نہ لگاؤ، اس سے بچو۔ یہ ہدایات دینے کے بعد آج ہم آیت نمبر 32 سے، سورہ نور کی آیت نمبر 32 سے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس آیت میں ایک اور حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، تمہارے گھروں میں تمہارے غلام اور لونڈیاں، جو اس زمانے میں غلام ہوتے تھے یا باندیاں ہوتی تھیں، آج کے زمانے کے اعتبار سے یوں کہہ لیں کہ جو تمہارے گھروں میں ملازم ہیں، وہ کوئی مردوں کی شکل میں ہیں یا خواتین کی شکل میں ہیں، اگر ان کے نکاح نہیں ہوئے، وہ بے نکاحے ہیں اور مفلسی اور تنگ دستی کی وجہ سے وہ نکاح کرنے کی سکت نہیں رکھتے، تو تم ان کے نکاح کرواؤ۔ ان کے نکاح کروانے سے ان کی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت ہوگی،
اور اگر تم ان کے نکاح نہیں کرواؤ گے، وہ مجرد اور اکیلے رہیں گے، تو اکیلا مرد اکیلی عورت وہ لازمی سی بات ہے کہ بن نکاح زندگی گزاریں گے تو وہ معاشرے میں فتنے کا سبب بنیں گے۔ فرما رہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور جو لوگ تم میں مجرد ہوں یعنی بے نکاح ہوں، جو تمہارے غلام اور لونڈیاں وغیرہ نیک ہوں، سب کے نکاح کروا دو۔ ہاں اگر وہ مفلس ہیں تو تم ان کی مدد کرو، اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، تم ان کے ساتھ تعاون کر کے یہ معاملہ کر دو، لیکن ان کو اپنی مفلسی سے، اپنی غربت سے ڈرتے ہوئے نکاح سے دور رہنا کہ ہم کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، یہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے اللہ پر توکل کے خلاف ہے۔ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری روایات میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ نکاح رزق کی تنگی کو دور کرتا ہے، نکاح رزق کی تنگی کو دور کرتا ہے، نکاح کرنے سے رزق کے بند دروازے کھل جاتے ہیں، مفلسی دور ہو جاتی ہے، اللہ پاک اس کے لیے اسباب پیدا فرمائیں گے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ کشادگی والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور یہ بات بھی تمہارے لیے اللہ کا حکم ہے کہ پاک دامن رہیں وہ جو نکاح کی توفیق نہیں رکھتے۔ اگر کسی کے پاس نکاح کے لیے رشتہ موجود نہیں ہے اور اس کے پاس مال و اسباب بھی موجود نہیں، اتنا غریب اتنا مفلس ہے کہ کوئی ایک کمرہ کے برابر کوئی گھر بھی نہیں ہے جہاں اپنی بیوی کو لا کر رکھ سکے، حق مہر دینے کی سخت بھی نہیں ہے، تو پھر اتنی مفلسی اتنی ضعف میں اس کو چاہیے کہ کم از کم پھر اپنے آپ کو عفت اور پاک دامنی کی حدود میں رکھے، اپنے کردار کی، اپنی حیا کی حفاظت کرے، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، یعنی اللہ غیب سے ایسے اسباب پیدا کر دے کہ وہ نکاح کے جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے قابل ہو جائے۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے آج کے معاشرے میں نکاح بہت مہنگا ہو گیا ہے، شادی کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے، شادی کی تیاریاں ہوتی ہیں، لڑکی کے لیے علیحدہ تقاضے، لڑکے کے لیے علیحدہ تقاضے، جہیز کے نام پر، اس کی ڈیمانڈز کے نام پر، شادی کے جوڑوں کے نام پر، اس کے فرنیچر کے نام پر، اس کی تقریبات کے نام پر لاکھوں روپیہ، اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ ان چیزوں کی وجہ سے زنا سستا ہو گیا ہے، فحاشی اور عریانی عام ہو گئی ہے، اور جسم فروشی کے دھندے چل رہے ہیں، اور ہماری بچیاں، ہمارے معاشرے کی، ہماری سوسائٹی کی بچیاں وہ اپنے جسم بیچنے پر مجبور ہیں، اور ایک بڑی تعداد جو لاکھوں سے بڑھ کر ہوگی کہ جو بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں مناسب رشتوں کی تلاش میں، وجہ یہی ہے کہ ہماری خواہشات نے، ہمارے جھوٹے معیار نے، اور ہماری ان توقعات نے جو ہم نے نکاح کی شکلوں میں بنا رکھی ہیں، اس نے اس سوسائٹی کو برباد کیا ہوا ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں غنی کر دے گا، والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، اسی طرح اللہ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ تمہارے غلاموں میں سے جو لوگ مال دے کر آزادی کی تحریر لکھنا چاہیں تو انہیں لکھ دو۔ جس زمانے میں غلام اور باندیاں ہوا کرتے تھے تو وہ اپنے مالک کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیتے تھے، ہم تمہیں اتنا مال دے دیں گے، تم ہمیں آزاد کر دو۔ یہ مالک اور غلام کے درمیان معاہدہ ہوتا تھا، اس کو لکھ لیتے تھے۔ شریعت یا فقہ کی اصطلاح میں اس کو مکاتبت کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی غلام مکاتبت کرنا چاہے تو اس کو کر دو، چونکہ آج کل غلام موجود نہیں ہے، لہذا آج کل اس حکم کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو مکاتبت لکھ دو، بشرطے کہ ان میں تم بہتری کے آثار پاؤ۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور انہیں اللہ کے مال میں سے جو جو اس نے تمہیں دیا ہے، یعنی کوئی غلام اپنی آزادی کے لیے مال جمع کر رہا ہو تو لوگوں کو چاہیے ان سے تعاون کرے۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ، آج کل کے زمانے میں آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں، کوئی بے گناہ انسان اگر قید میں ہو، یا کوئی ایسا انسان جو کسی وجہ سے قید میں مبتلا ہے، اور اگر کسی جرم میں بھی ہے تو اس نے صدق کے دل سے توبہ کر لی ہے، اور اس کی قید سے نجات کے سے چھٹکارے کے لیے اگر کچھ پیسوں یا وسائل کے انتظام کی ضرورت ہو اور لوگ اس کی آزادی کے لیے وسائل کا انتظام کریں تو یہ نیکی ہے۔ اور اسی طرح تمہاری لونڈیاں جو پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے زنا پر مجبور نہ کرنا۔ جاہلیت کے زمانے میں اپنی باندیوں کو جسم فروشی کے دھندے پر لگا کر اس گندے کام کے ذریعے ان کے آمدن جو ہوتی تھی اس کو کھاتے تھے۔ آج بھی معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو عورتوں کا دھندا کرتے ہیں، اور یہ معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو خواتین کی عصمت فروشی کے لیے باقاعدہ طور پر منظم طریقے سے گینگ بنا کر کام کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گندا کام نہ کرو، اور جو انہیں مجبور کرے گا، اگر کسی عورت کو مجبور کیا گیا جسم فروشی پر اور وہ مجبور ہو کر اس گھناؤنے جرم کا حصہ بن گئی تو اس کی مجبوری تو اللہ کے ہاں عذر شمار ہوگا، لیکن جو ان کے مجبور کرنے والے ہوں گے، ان کی کمائیاں کھانے والے اور ان کو سپلائیاں کرنے والے اور ان کو معاشرے میں
لوگوں کے ہاتھوں میں استعمال کروانے والے، اللہ ان کو پھر ان جرائم کی سزائیں دے گا۔ اور یاد رکھو اگر کوئی توبہ کرے تو اللہ اس کو بخشنے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آیات، ان زبردست اور بہترین احکامات کے بیان کے بعد فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے پاس یہ روشن آیات بھیج دی ہیں جن میں تم سے پہلوں کے حالات بھی موجود ہیں اور ان میں پرہیزگار اور نیک لوگوں کے لیے نصیحتیں بھی موجود ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، آیت نمبر 35 میں، رکوع نمبر 5 میں وہ آیت آ گئی جس کو آیت نور کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس قرآن کریم کی سورت کا نام بھی سورہ نور ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اس کی توحید کو اور اس کی ذات کو اور اللہ کے وجود کی مثال ایک دی گئی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے کسی طاق میں چراغ رکھا ہو، المصباح فی زجاجہ، اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہے، الزجاجۃ کأنہا کوکب، اور قندیل گویا کہ موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ ہے، اور زیتون کے مبارک درخت سے روشن کیا جاتا ہے، اور اس کا رخ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف، اور اس کا تیل قریب ہے کہ روشن ہو گئے اگرچہ اسے اس آگ نے نہ چھوا ہو، نور علی نور، تو روشنی پر روشنی ہے۔ فرمایا کہ جیسے ایک طاق پر چراغ رکھا جاتا ہے اور شیشے کی قندیل کے اندر اس چراغ کو رکھا جائے اور اس کے اندر پھر زیتون کا صاف اور شفاف تیل ڈالا جائے تو اس سے کتنی خوبصورت روشنی پیدا ہوگی۔ تیل زیتون کا جو صاف اور شفاف ہوتا ہے وہ خود بھی چمکدار ہوتا ہے، اس کے اندر اپنی ایک چمک ہوتی ہے، پھر اس کو جب جلایا جائے گا اس سے اور روشنی ہوگی۔ قندیل کی اپنی خوبصورتی، نفاست اور صفائی ہے، اور پھر اس طاق میں جو اس کو سجایا گیا تو جب اس سے وہ روشنی نمودار ہوگی تو وہ مشرق یا مغرب ایک سمت میں نہیں جائے گی، ہر طرف وہ روشنی پھیرے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اس کائنات میں ایک ایسا وجود رکھتی ہے کہ اس کا رخ ہر طرف ہے، ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز کو دیکھ رہی ہے، نور علی نور، اور اس کا نور تو تہ در تہ پوری کائنات کے ذرے ذرے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی روشنی کی راستہ دکھا دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے یہ مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ، ان گھروں میں جن کی تعظیم کرنے اور اس میں اللہ کا نام لینے کا حکم دیا گیا ہے، ان میں صبح اور شام اللہ کی تسبیح پڑھتے رہا کرو، یعنی کہ جیسے عبادات کے لیے مسجدیں بنائی جاتی ہیں یا گھروں میں کوئی مصلی وغیرہ بنائے جاتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا ان کی تعظیم بھی کرو اور اس میں اللہ کا نام بھی لو۔ رجال لا تلہیہم تجارت، رجال لا تلہیہم تجارت، ایسے آدمی جنہیں سوداگری اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز کے پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتے، اور وہ قیامت کے دن سے ڈرنے والے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ یعنی اللہ نے تعریف فرمائی کہ دنیا میں مال و تجارت میں مشغول رہنا اور خرید و فروخت اور بازاروں کی تجارت میں مشغول رہنے کے باوجود وہ نماز سے، زکوٰۃ سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، ایسے لوگ تو قیامت سے اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ جو ہیں ان کی تعریف فرما کر یجزیہم اللہ احسن ما عملوا، یہ ان سب کو جو یہ اعمال کریں گے اللہ انہیں ان کے عمل کا اچھا بدلہ دے اور انہیں اپنے فضل سے اور بھی دے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب، ایسے کافر کہ جو آخرت کو مانتے اور توحید اور رسالت کے منکر تھے، ایسے بہت سارے کافر موجود تھے کہ جو آخرت کو تو مانتے تھے کہ ہم نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، جیسے یہودی یا جیسے عیسائی، لیکن وہ توحید اور رسالت کے منکر بن گئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید میں انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا کر یا حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا کر شریک کر دیا تھا، یا رسالت کے منکر ہو گئے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہو گئے۔ ایسے کافروں کی جو توحید اور رسالت کے تو انکار کرتے ہیں لیکن آخرت کو مانتے ہیں، ان کی مثال دی۔ والذین کفروا اعمالهم، اور یہ جو اس قسم کے کافر ہیں ان کے اعمال بالکل ایسے ہیں جیسے جنگل میں چمکتی ہوئی ریت ہو جسے پیاسا پانی سمجھتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا سراب، صحرا میں جو چمکتی ہوئی ریت ہوتی ہے دور سے دیکھنے والے کو لگتا ہے یہ پانی ہے لیکن وہ پانی نہیں ہوتا، ریت ہی ہوتی ہے۔ اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو اسے پانی نہیں ملتا، وہ ریت ہی ہوتی ہے اور اللہ ہی کو اپنے پاس پاتا ہے۔ پھر اللہ نے اس شخص کا حساب پورا کر دیا اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ جو کافر آخرت کا اقرار کرتے ہیں لیکن توحید و رسالت کا انکار کرتے ہیں، بظاہر ان کے اعمال دیکھنے میں اچھے ہوں گے لیکن ان کے اعمال آخرت کے اعتبار سے ایک سراب کی طرح ہیں کہ دور دور تک پھیلا ہوا صحرا وہ پانی کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے لیکن پانی وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایسے کافر کہ جو آخرت کے بھی منکر ہیں، مانتے ہی نہیں، ان کی مثال
او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج، یا جیسے گہرے دریا میں اندھیرے ہوں اور اس پر ایک لہر چڑھ آتی ہے اور اس پر ایک اور لہر اور اس کے اوپر بادل ہے اور اوپر تلے بہت سارے اندھیرے ہوں، ایک دریا ہو اور اس دریا کے اندر تاریکی ہے، اس کے اوپر پانی کی لہریں ہیں، ایک لہر کے اوپر دوسری لہر، دوسری کے اوپر تیسری لہر، یہ تاریکی در تاریکی پیدا ہو گئی۔ پھر آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں، اس کی تاریکی علیحدہ، اور پھر رات کا وقت ہو اس کی تاریکی علیحدہ، اور کوئی اس دریا میں ڈوب رہا ہو تو وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ اسی طرح کافر کی مثال ہے کہ وہ کفر کی وجہ سے تاریکیوں میں گھرا ہوا ہے، اور حالت یہ ہوتی ہے اذا اخرج یدہ، جب وہ اپنا ہاتھ نکال لے تو اس اپنے ہاتھ کو بھی انسان اپنی آنکھوں سے اتنی تاریکی میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کافر بھی اسی طرح اپنے اعمال کو قیامت کے دن خش و خاص آگ کی طرح بہتے ہوئے دیکھیں گے، اور جسے اللہ ہی نے نور نہ دیا ہو اس کے لیے کہیں بھی نور نہیں ہے۔ الم تر ان اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا آسمانوں اور زمین کے رہنے والے اور پرند جو پر پھیلائے پھرتے ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ہر ایک نے اپنی نماز اور تسبیح سمجھ رکھی ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وہ چرند ہوں، پرند ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، ہمارے نزدیک وہ بے جان چیزیں ہیں یا ہمارے نزدیک وہ بے زبان چیزیں ہیں، لیکن اللہ کی ہر ایک حمد و تسبیح اور ثنا بیان کر رہا ہے۔ اور آج تو سائنس بھی اس چیز کی تحقیق کر رہی ہے کہ یہ جو پتھر ہیں، یہ جو درخت ہیں، یہ بظاہر بے جان ہیں لیکن ان کے اندر بھی حرکت ہوتی ہے اور کسی نہ کسی طرح کی حس اندر موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں ان کی تسبیحات کا نہیں پتا، لیکن ہر میری مخلوق اپنی تسبیح کو سمجھتی ہے اور میری تسبیح کر رہی ہے۔ اللہ وہ کچھ جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اللہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ الم تر ان اللہ یسجی، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادل کو چلاتا ہے، پھر اسے ملاتا ہے، پھر اسے تہ بتہ کرتا ہے، یعنی بادلوں کے غول در غول آتے ہیں، پھر تو بارش کو دیکھتا ہے کہ اس بادل کے بیچ میں سے نکلتی ہے، اور آسمان سے جو ان میں اولوں کے پہاڑ ہیں اور ان میں سے اللہ اولے برساتا ہے، پھر انہیں جس پر چاہتا ہے اللہ اس بارش کو یا ان اولوں کو گراتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اللہ بارش اور اولے روک لیتا ہے۔ زمین کے ایک ٹکڑے پر بارش ہو رہی ہوتی ہے، دوسرے پر خشکی ہوتی ہے، زمین کے ایک حصے پر برف پڑ رہی ہوتی ہے، دوسرے پر خشکی ہوتی ہے، اور قریب ہے کہ اس بادلوں میں آنے والی چمک وہ آنکھوں کو لے جائے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، دن اور رات کے نظام کو بدلنا یہ اللہ ہی کی طاقت ہے۔ ان فی ذلک لعبرہ، ان سب چیزوں میں لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ اللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور لوگوں دیکھو تو صحیح اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا ہے۔ پیچھے سورہ انبیاء میں آیت گزری تھی وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے کائنات کی ہر چیز کو پانی سے بنایا، یعنی کہ ہر چیز کی پیدائش میں کسی نہ کسی درجے میں پانی کی آمیزش موجود ہے۔ یہاں فرما رہے ہیں اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا، یعنی جاندار کی تخلیق میں پانی ایک بنیادی عنصر ہے۔ ان جانداروں میں کس طرح کے جاندار ہیں؟ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِ، ان میں سے بعض تو ایسے ہیں اپنے پیٹ کے بل زمین پر چلتے ہیں جیسے سانپ ہو گئے، اور وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، ان میں سے کچھ دو پاؤں پر چلنے والے جیسے انسان ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور کچھ ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں جیسے کہ گائے وغیرہ ہو گئے۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ کئی مخلوقات ہے اللہ نے جیسی چاہی پیدا کر دی، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کی قدرت اللہ کے پاس ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، البتہ ہم نے کھلی کھلی آیتیں نازل کر دی ہیں، اللہ جسے چاہے سیدھے راستے پر چلا دے۔ ویقولون آمنا باللہ ورسول، اور یہ کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم فرما بردار ہو گئے۔ پھر ایک گروہ ان میں سے اس کے بعد یہ کہنے کے بعد پھر جاتا ہے، تو یہ لوگ دراصل مومن نہیں ہیں۔ یہ آیت نمبر 47 سے منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات فرمائی جا رہی ہے۔ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ مومن نہیں ہے۔ یہ لوگ بڑے بد کردار ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ فَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ، اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ فیصلہ کرے، تو تاکہ ان کے جھگڑوں میں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو جائے، تو وہ ایک گروہ ان میں سے اللہ کے رسول سے فیصلہ کروانے کی بجائے منہ موڑ لیتا ہے، اور اگر انہیں حق پہنچتا ہو تو اس کی طرف گردن جھکائے آتے ہیں۔ یعنی اگر اپنی مرضی کا فیصلہ ہو رہا ہو تو پھر کہتے ہیں جی ہم تسلیم کرتے ہیں، اگر اپنی مرضی کا فیصلہ نہیں ہو رہا تو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ افی قلوبہم مرض، کیا ہو گیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا یہ ڈرتے ہیں ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ ان پر اللہ اور اس کا رسول نعوذ باللہ کوئی ظلم کریں گے۔ اصل میں یہ بد کردار لوگ خود ظالم ہیں۔ انما کان قول المؤمنین، مومنوں کی بات تو یہی ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو کہ آؤ اللہ اور اس کا رسول تمہارے تنازعات اور جھگڑوں میں تمہارا فیصلہ کرے، تو ایمان والا کیا کہتا ہے؟ سمعنا واطعنا، اے رب اور اے نبی
ہم آپ کی بات کو سننے کے لیے بھی تیار ہیں، اطاعت کے لیے بھی تیار ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اصل میں یہی لوگ جو اطاعت کرنے والے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اصل میں وہی کامیاب ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں اگر آپ انہیں حکم دے تو سب کچھ چھوڑ کر نکل جائیں گے۔ منافقین یہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، اللہ کی قسم ہم آپ پر جان قربان کر دیں، اللہ کی قسم ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ فرمایا کل لا تقسموا، جھوٹ مت بولو، قسمیں نہ کھاؤ، دستور کے موافق فرما برداری چاہیے، تمہاری قسمیں نہیں چاہیے، عملاً ثابت کر کے دکھاؤ، عملاً۔ جس طرح آج ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں نا ہم بڑے عاشق رسول ہیں، ہم بڑے محب رسول ہیں، تو بس جب عاشق رسول اور محب رسول کو کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج پر جاؤ، صلہ رحمی کرو، سود نہ کھاؤ، خیانت اور بددیانتی نہ کرو، تو عمل میں کچھ بھی نہیں۔ تو زبان سے کہنا قسمیں کھا کر کہ ہم سچے عاشق ہیں اور ہم اللہ کے بڑے مطیع فرما بردار ہیں، عمل میں تضاد ہو، اللہ کہتے ہیں مجھے تمہاری قسموں کی ضرورت نہیں، طاعۃ معروفہ، جو قانون شریعت ہے اس کی پابندی کرو تو پھر مانیں گے، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے نبی ان کو واضح طور پر کہہ دو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جاؤ۔ اگر منہ پھیرو گے تو پیغمبر پر تو وہی کام ہے جس کا وہ ذمہ ادا کر رہا ہے، اور تم پر وہی چیز ہے جو تم کر رہے ہو۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس نبی کی فرما برداری کر لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول کے ذمے تو بات کو پہنچانا ہے، الا البلاغ المبین، زبردستی پکڑ کر ہدایت پر چلانا نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جب مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی جنگ کے خطرات کا سامنا رہا، دشمن کے حملوں کا خطرہ رہا اور جنگیں بھی ہوئی، تو مسلمانوں کے دلوں میں ایک احساس پیدا ہوا مکہ میں بھی ہم مظلوم تھے، وہاں بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، اب مدینہ آ گئے ہیں اور مدینہ آ کر بھی ہمارے مسائل حالات بدل نہیں رہے، اور آج بھی ہم خطرات میں گھرے ہوئے ہیں، تو یہ تنگی کے حالات اور سختی کے حالات کب ختم ہوں گے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مسلمانوں تمہارے اوپر وقت سختی کا وقت گزر چکا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پکا وعدہ کر لیا ہے جو تم میں سے ایمان لا کر نیک عمل کر رہے ہیں۔ وعدہ یہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ تمہیں حکومت عطا کرے گا، اقتدار تمہارے قدموں کی دھول بن جائے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ تم سے پہلے ایمان والوں کو اللہ نے حکومتیں دی تھی، یعنی کہ اقتدار دیا تھا، یعنی کافروں پر غلبہ دیا تھا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور ان کے لیے جس دین کو پسند کیا ہے اسے اللہ ضرور مضبوط کر دے گا، اور البتہ ان کے خوف کو اللہ امن سے بدل دے گا، یعنی دشمن کے خطرہ اور اس کے حملے کے خوف کو اللہ بدل دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے مسلمانوں، یعبدوننی، میری عبادت کرتے رہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ومن کفر بعد ذلک، اور جو ناشکری کرے گا وہ تو فاسق ہوگا۔ واقیموا الصلاۃ، اور دوسری شرط یہ ہے نماز پڑھتے رہنا، زکوٰۃ دیتے رہنا اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے رہنا۔ اگر تم ان شرائط کو پورا کر دو گے تم پر رحم کیا جائے گا۔ لا تحسبن الذین کفروا، کافروں کی نسبت یہ خیال نہ کرو کہ وہ تمہیں کوئی عاجز کر کے مغلوب بنا دیں گے یا زمین پر تم پر قبضہ کر لیں گے، نہیں نہیں نہیں۔ ومأواہم النار، یہ کافروں کی ظاہری طور پر ٹھاٹ باٹ اور شان و شوکت نظر آتی ہے، ان کا اصل ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ ان کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نور میں جو مختلف احکامات نازل ہوئے ان احکامات میں سے چند مزید احکام جو ہماری معاشرتی اور خانگی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے، رشتہ دار بھی آتے ہیں، محلے دار بھی آتے ہیں، بچے بوڑھے جوان بھی آتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا مسلمانوں ہر چیز کے آداب ہیں، 3 وقت ایسے ہیں کہ جن وقتوں میں کسی کے گھر میں بالکل نہ جایا کرو، 3 اوقات، ان 3 اوقات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسے وقت میں کسی کے گھر میں جانا اور خصوصاً بلا اجازت اور بلا اطلاع دے کر جانا یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تمہارے غلام اور تمہارے وہ لڑکے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے تم سے ان 3 وقتوں میں اجازت لے کر آیا کریں۔ یہ 3 وقت ایسے تھے کہ جن میں باہر کے لوگوں کی تو آمد و رفت عموماً نہیں ہوتی ہمارے گھروں میں، لیکن گھر کے جو بچے ہیں جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا جو ہمارے جو نوکر چاکر جو گھروں کے اندر کام کرنے والے ہوتے ہیں، مرد ہو یا خواتین، ان کی آمد و رفت بلا تکلف و بلا حجاب ہوتی ہے، کیونکہ وہ گھر کے افراد ہی کی طرح ہوتے ہیں، ان سے کوئی پردہ داری نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ ان سب کے بارے میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان 3 وقتوں میں تمہاری اولاد بھی اگر تمہارے ذاتی کمرے میں، جس کو یوں کہہ لے کہ تمہارے بیڈ روم میں، تمہارا جو ذاتی جو رہنے کی جگہ ہے،
تمہارے وہاں تمہارا کوئی ملازم بھی آنا چاہے، تمہارا بچہ بھی آنا چاہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ اس کو پابند کرو، اس کو یہ سکھاؤ کہ وہ اجازت لے کر آئے۔ 3 وقت کون سے ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، پہلا وقت نماز فجر سے پہلے کا، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور دوسرا وقت دوپہر کے وقت کہ جب تم اپنے کپڑے وغیرہ اتار دیتے ہو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور تیسرا وقت عشاء کی نماز کے بعد۔ 3 اوقات ہیں، رات کا پہلا حصہ یعنی عشاء کے بعد، رات کا آخری حصہ فجر سے پہلے، اور دوپہر کا حصہ جو قیلولہ کا وقت ہوتا ہے، آرام کا وقت ہوتا ہے۔ انسان ان وقتوں میں فریش ہونے کے لیے اپنا تکلفات کو دور کر لیتا ہے، ہلکا پھلکا لباس پہن لیتا ہے، یا جس طرح کہتے ہیں سلیپنگ سوٹ وغیرہ ہوتے ہیں، گھروں میں خواتین یا مرد پہن لیتے ہیں، تہبند باندھ لیتے ہیں، قمیض وغیرہ اتار دیتے ہیں۔ ایسے ماحول میں کسی کو ان کے سامنے جانا تو ان کو پشیمان کرنے والی بات ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اب جو نابالغ بچے اور جو بہت غلام قسم کے جو گھر کے افراد کی طرح کے لوگ ہیں، ان کو منع کر دیا، تو پھر کوئی غیر محرم کیسے جا سکتا ہے؟ باہر سے کوئی کیسے جا سکتا ہے؟ یہ آداب ہیں کہ بتائے ہیں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو اذیت نہ ہو، کسی کی بے پردگی نہ ہو۔ ثلاث عورات لکم، یہ 3 وقت تمہارے پردوں کے ہیں، تم اس میں تنہائی چاہتے ہو، علیحدگی چاہتے ہو، تم ان 3 وقتوں میں بالخصوص الگ تھلگ رہ کر اپنی انفرادی یا اپنی اجتماعی اور اپنی نجی جو تمہارا ماحول ہے، تم اس کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھنا چاہتے ہو۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان کے بعد تم پر اور نہ ان پر کوئی الزام ہے۔ ان 3 وقتوں کے علاوہ باقی وقتوں میں بندہ پوری طرح لباس میں ہوتا ہے، آ جا رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی پابندی کی ضرورت نہیں۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم آپس میں ایک دوسرے کے پاس آنے جانے والے ہوتے ہو۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس لیے بیان کر رہا ہے کہ تم ان کو سمجھ لو، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تمہارے لڑکے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، انہیں بھی اجازت لے کر آنا چاہیے۔ اپنے وہ بچے، اپنی اولاد جب بالغ ہو جائے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اولاد بالغ ہونے کے بعد گھروں میں داخل ہوتے ہوئے اجازت لیں، یا کمروں میں جیسے بیڈ روم میں داخل۔ اب مثال کے طور پر ایک گھر میں میاں بیوی رہتے ہیں، ان کا تعلق تو آپس میں ازدواجی رشتہ ہے، اور وہ آپس میں بے تکلف بھی ہوتے ہیں، بے حجاب بھی ہوتے ہیں، لیکن جب ان کی اولاد جوان ہو جائے گی تو وہ بغیر اجازت کے کبھی کمرے میں داخل ہوا، بچہ بالغ ہوگا یا بچی بالغ ہوگی، تو ماں باپ کو کسی ایسی حالت میں دیکھے تو وہ انتہائی شرمناک چیز ہوگی اور انتہائی اخلاق کے خلاف ہوگی۔ اس لیے کہا کہ ان کو بھی اجازت لے کر، اطلاع دے کر آنا چاہیے، جس طرح کہ ان سے پہلے لوگ اجازت لے کر آتے ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ جان لو، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ والقواعد من النساء اللاتی، اسی طرح جو نابالغ اور بالغ بچوں اور غلاموں کے حوالے سے اصول بتائے ہیں، کچھ اصول ان خواتین کے بارے میں جو بڑی عمر کی ہو گئی ہیں، بوڑھی عورتیں، یعنی جن کے اندر جوانی کے آثار نکل چکے ہیں اور بڑھاپا ان پر غالب آ گیا، ان میں جوانی والی خوبصورتی نہیں رہی، کشش نہیں رہی، ان کے اندر جوانی کے کسی قسم کی علامات نہیں رہی، وہ بے رغبت ہو گئی ہیں، ان کی طرف اب کسی کو کشش نہیں رہی۔ وہ عورتیں جو نکاح کی رغبت نہیں رکھتی، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اپنے کپڑے اتار رکھیں، بشرطے کہ زینت کا اظہار نہ کریں۔ یعنی کہ وہ پیچھے جو کہا تھا نا کہ زیب و زینت کو ظاہر نہ کرو، بلکہ اوڑھنیاں اوڑھ کر رکھو، چادر لپیٹ کر رکھو، برقع پہن کر رکھو، اپنے جسم کو، اپنی زینت وغیرہ کی چیزوں کو چھپا کر رکھو۔ یہ جوان عورتوں کے لیے تھا، جن میں کشش معلوم ہوتی ہے، جو نکاح کے قابل ہوتی ہیں، یا جن کی طرف مردوں کو فتنے میں، جن کی وجہ سے مردوں کو فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ان عورتوں کو جو بڑھاپے کو پہنچ چکی ہیں، جن کی طرف دیکھ کر کوئی مرد کشش نہیں کرتا، کسی مرد کے فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا، اتنی عمر رسیدہ عورت یا اتنی بوڑھی عورت کہ جس کو دیکھ کر پہلا تصور یہی آتا ہے کہ یہ تو میری ماں کی طرح یا دادی یا نانی کی طرح ہے، اس عمر کی خواتین جو ہیں، ان عمر کی خواتین اگر وہ اپنی کوئی چادر وغیرہ سر سے اتار دیتی ہیں یا اپنے زینت وغیرہ کی جگہ کو کھول لیتی ہیں، جیسے کہ زیور وغیرہ پہننے کا جو مقام ہوتا ہے، یا اپنے چہرے کو کھول لیتی ہیں، تو ان کے اس طرح کے بے تکلف اور بے حجاب ہونے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کوئی اتنی زیادہ گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ زینت کا اظہار نہ کریں۔ یعنی جس طرح ہمارے گھروں میں ہماری بڑیاں نانیاں دادیاں ہوتی ہیں، عمر رسیدہ خواتین ہوتی ہیں، تو وہ اس چیز کا کوئی اتنا خیال نہیں کرتی اور کوئی ان کو برا بھی محسوس نہیں کرتا، لیکن کوئی خاتون نانی بن گئی، دادی بن گئی، اس عمر کو پہنچ گئی، لیکن اس کی صحت ٹھیک ہے اور اس کی جسامت میں اور اس کے ظاہری نشو و نما میں اتنی کشش موجود ہے کہ کوئی اس کی طرف راغب ہو سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا، پھر اس کے لیے قطعی طور پر یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو اس سے وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ، ان سے اس کو ویسے تو اس سے بھی بچنا چاہیے، اپنی زینت کا جگہ کا اظہار بلا تکلف بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ کر دیتی ہیں تو گنجائش ہے ان کے بڑھاپے کی وجہ سے، لیکن اگر نہ کریں تو بہتر ہے۔ لیکن اللہ سن بھی رہا ہے، جان بھی رہا ہے۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ،
ایک اور اس زمانے میں ایک رواج تھا جاہلیت کے دور میں کہ کچھ لوگ اپنے معذور رشتہ داروں کو، کوئی لنگڑا ہوتا، کوئی معذور ہوتا، کوئی اندھا یا نابینا ہوتا، ان کو اپنے گھروں میں بلا لیتے تھے، ان کو کھانا کھلانا، ان کے لیے اپنے دسترخوان بچھانا، ان کی تواضع و احترام کرنا، گھروں میں آنے جانے کا سلسلہ رہتا تھا۔ اسی طرح کوئی شخص اگر سفر پر گیا ہے تو اپنے گھر کی چابیاں وغیرہ کسی کو دے کر چلا جاتا تھا کہ میرے جانے کے بعد میرے گھر کی نگرانی کرنا۔ وہ اس کے گھر میں رہ بھی لیتا، اس کے پڑے ہوئے سامان میں سے چیزیں استعمال بھی کر لیتا، کھا پی بھی لیتا۔ تو جب قرآن کریم نے یہ ہدایات دی، آداب دیے، حقوق معاشرت بتائے، حقوق العباد کے بندوں کے حقوق بتائے، آپس کے رہنے سہنے کے معاملات میں احتیاط کی تلقین کی، تو صحابہ اکرام انتہائی محتاط ہو، اتنے محتاط ہو گئے کہ اب کوئی معذور کسی کے گھر سے کھانا نہیں کھاتا تھا۔ اگر کوئی بندہ سفر پر چلا جاتا، پیچھے سے کسی کو گھر کی چابیاں دے دو، وہ اس کے گھر کو کھولتا ہی نہیں تھا، وہ بند پڑا رہتا، چیزیں خراب ہوتی رہتی۔ اسی طرح کوئی لوگ کسی کی عدم موجودگی میں جاتے تو اس کے گھر سے کھانا کھانا پسند نہیں کرتے کہ شریعت کا حکم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی سختی کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو چیز باہم رضامندی سے ہو جائے وہ تمہارے لیے جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیس علی الاعمى حرج، نہیں ہے کوئی حرج اندھے پر اور لنگڑے پر اور بیمار پر، اور خود تم پر بھی اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھپھیوں یا اپنے ماموں یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے پاس آ گئی ہیں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، جو بھی تمہارے یہ متعلقین ہیں، کسی بھی جگہ سے اگر تم کوئی چیز لے لیتے ہو، کھا لیتے ہو جیسے کہ تمہارا دستور ہے، لیس علیکم جناح، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس پر بھی تم اس عمل پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، کہ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر سب کھانا کھانے لگے یا الگ الگ تقسیم کر کے کھانے لگے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، اور یہ یاد رکھو جب گھروں میں داخل ہونا چاہو تو اپنے گھر والوں پر سلام کیا کرو، جو اللہ کی طرف سے مبارک اور عمدہ دعا اور اس کا طریقہ ہے۔ السلام علیکم کہنے سے سلامتی اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تمہارے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ انما المؤمنون الذین، بے شک مومن تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ اس کے ساتھ کسی جمع ہونے کے کام میں ہوتے ہیں تو چلے نہیں جاتے جب تک کہ اس سے اجازت نہ لے۔ غزوہ احزاب اسلام کی بڑی جنگ ہے، پہلی بدر تھی، دوسری احد تھی، اور تیسری جنگ وہ احزاب کی جنگ تھی یا خندق کی جنگ تھی، اور اس کا تذکرہ انشاءاللہ سورہ احزاب میں 22ویں پارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں مسلمانوں پر بہت زیادہ مشقت آئی تھی اور مسلمانوں کو خندق کھودنی پڑی تھی مدینہ کے تحفظ کے لیے اور اس کی دفاع کے لیے۔ اس کی تفصیلات تو بیان ہم وہاں کریں گے۔ اس موقع پر منافقین بھی ساتھ تھے، تو منافقین اپنے اسی مخصوص منافقانہ طرز عمل کی وجہ سے شریک نہیں ہوتے تھے، تو مسلمان خندق کی کھدائی میں مصروف تھے اور بڑا مشکل اور مشقت والا کام تھا، تو کبھی کسی مسلمان کو کسی حاجت کی ضرورت پڑتی، کسی تقاضے کی وجہ سے جانا پڑتا، تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آتا، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے، میں تقاضا کر رہا ہوں، تو آپ اس کو بخوشی اجازت دیتے۔ لیکن منافقین بغیر بتائے جاتے اور بہانے سے نکل جاتے اور غائب ہو جاتے اور پھر آ جاتے جی ہم تو یہیں تھے۔ تو فرمایا کہ ایمان والوں پر، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے ان کی شناخت یہ ہے کہ جب وہ کسی اجتماعی کام میں موجود ہوتے ہیں تو پھر وہ جب وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں کسی حاجت یا ضرورت کی وجہ سے، تو ایسے نہیں چلے جاتے کہ منہ اٹھا کر نکل جاتے ہیں یا منہ چھپا کر نکل جاتے ہیں، نہیں، حتیٰ یستأذنوا، جب تک کہ وہ رسول اللہ سے اجازت نہیں لیتے۔ نہ، ان الذین یستأذونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے ہیں اے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ ان کا اجازت لے کر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، سچے اور مخلص لوگ ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، پھر جب یہ آپ سے کسی ضرورت کے لیے اجازت مانگے، فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، آپ ان کو بخوشی اجازت دیا کریں، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ شریک کار ہیں، وہ کوئی بہانہ بازی نہیں کر رہے۔ بہانہ باز تو وہ ہیں جو بغیر اجازت کے بھاگ چکے ہیں، بہانہ باز تو وہ ہیں جو آپ کے ساتھ شریک ہی نہیں ہوئے، جنہوں نے آپ سے اجازت لینے کی تکلف ہی محسوس نہیں کیا، وہ منافق لوگ ہیں۔ یہ مومن لوگ ہیں جو آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ واستغفر لهم اللہ، اور اے نبی اپنے ساتھیوں کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے رہیے، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، مسلمانوں کو چاہیے رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے جیسے نہ سمجھیں، اللہ انہیں جانتا ہے جو تم میں سے چھپ کر کھسک جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ، رسول اللہ کو ایسے نہ بلایا کرو جیسے تم اپنے دوستوں کو بلاتے ہو، اوے ادھر آنا، اوے کر کے نہ بلاؤ، ادب کے ساتھ بلاؤ، احترام کے ساتھ بلاؤ، رسول اللہ کا نام لے کر نہ بلاؤ، محمد کہہ کر نہ بلاؤ،
یا رسول اللہ کہہ کر بلاؤ، یا نبی اللہ کہہ کر بلاؤ، احترام اور ادب کو ملحوظ رکھو۔ اور جو لوگ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس سے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آفت آ جائے گی یا ان پر کوئی دردناک عذاب نازل ہو جائے گا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، اسے معلوم ہے تم جس حال میں ہو۔ ویوم یرجعون الیہم، اور جس دن اس کی طرف تم پھیر کر جاؤ گے، فینبئہم بما عملوا، اللہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور یاد رکھو اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 64 پر سورہ نور مکمل ہو گئی۔ اس میں بہت سارے احکامات تھے جس کا ہم نے ترجمہ بھی کیا اور جس کی مختصر تشریحات بھی بیان کی، لیکن اگر کوئی انسان دلچسپی رکھتا ہو، کوئی ہمارا بھائی، اس کو یہ چاہیے کہ وہ اس سورہ نور کا گہرائی سے مطالعہ کرے اور کسی مستند عالم سے، کسی مستند استاد سے اس کے مضامین کو خوب اچھی طرح سمجھ لے۔ خصوصاً خواتین جو ہیں ان کو سورہ نور کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کو ضرور سیکھنا چاہیے۔ ان کے لیے اس سورۃ نور میں بہت سی ہدایات ہیں، ان کی زندگی کی بہتری کے لیے، ان کی زندگی کی فلاح کے لیے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، ان کے اعمال درست ہو جائیں، اس کے لیے ان کو سورۃ نور کو پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ سورہ نور الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ قرآن کریم کی اگلی سورت، سورت نمبر 25، سورت الفرقان ہے۔ فرقان بالکل پہلے دن کے سبق میں بتایا تھا کہ فرقان قرآن کریم کا ہی ایک نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو قرآن بھی کہا ہے، فرقان بھی کہا ہے۔ فرقان کا معنی ہوتا ہے جدا جدا کرنے والی چیز، چونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے حق کو اور زمین پر پڑے ہوئے شیطان کے باطل کو جدا جدا کر دیتا ہے، اس وجہ سے اس قرآن کا دوسرا نام فرقان بھی ہے۔ چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان تین چیزوں کو، یعنی اللہ کی توحید، پیغمبر کی رسالت اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے عقیدے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنی جتنی نعمتیں اتاری ہیں ان نعمتوں میں سے کچھ نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اس صورت کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ نیک لوگوں کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، ان کی شناخت اور اس کی پہچان بتائی کہ جو یہ کام کرتے ہیں وہ نیک لوگ ہوتے ہیں، نیک سیرت لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس صورت کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ صورت بھی مکہ مکرمہ ہی میں نازل ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان، وہ بڑی برکت والی ذات ہے جس نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل کیا تاکہ تمام جہان کے لیے ڈرانے والا ہو۔ یعنی یہ قرآن صرف ایک قوم، قبیلے، ایک بستی، ایک ملک، علاقے کے لیے نہیں، پورے جہان کے لیے آیا ہے۔ الذی لہ ملک السماوات، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کی آسمانوں اور زمین میں حکومت ہے۔ اس نے نہ کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ کوئی اس کی سلطنت میں شریک ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس اللہ نے ہر چیز کو پیدا کر کے اندازے پر قائم کیا، بے اندازہ نہیں، ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ کے سوا ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ، جو مخلوق ہو وہ خالق نہیں ہو سکتا، اور وہ لوگ اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں، اور موت اور زندگی اور دوبارہ اٹھنے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ جو اپنے ذات کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ اس کو معبود کہنا نیری جہالت ہے۔ کافروں کا ایک اعتراض تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ جو قرآن ہے اس میں جو آنے والے واقعات ہیں یہ وہی نہیں ہے اور نہ ہی یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، بلکہ آپ نے مختلف یہودیوں سے کچھ حالات و واقعات سن رکھے ہیں جو ان کی پچھلی کتابوں میں قصے اور واقعات آئے ہیں، وہی سن کر سیکھ کر آپ لوگوں کو بیان کر دیتے ہیں۔ ان کے اس بےہودہ اعتراض کا جواب دیا ہے آیت نمبر 4 سے، وقال الذین کفروا، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو محض جھوٹ ہے جسے اس نبی نے نعوذ باللہ خود بنا لیا ہے، اور وہ دوسرے لوگوں نے اس کے بنانے میں اس کی مدد کی ہے، کچھ لوگوں نے اس کو کچھ قصے واقعات سکھا دیے ہیں۔ فقد جاءوا ظلما وزورا، یہ بڑے ظالم اور جھوٹ پر اتر آنے والے لوگ ہیں۔ وقالوا اساطیر الاولین، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہیں اس نے لکھ کر رکھا ہے، وہی اس پر صبح و شام پڑھی جاتی ہیں۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اے نبی ان کی بےہودہ گوئی کے جواب میں اسے کہہ دو اسے تو اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہے، بے شک وہ اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول، اور یہ کافر کہتے ہیں اس رسول کو کیا ہو گیا ہے، اگر یہ اللہ کا نبی ہے تو پھر تو اس کو کھانا نہیں کھانا چاہیے، لیکن یہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں ہمارے ساتھ آتا جاتا ہے، پھرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے۔ لولا انزل الیہ ملک، اور اس کے پاس کوئی ایسا فرشتہ کیوں نہیں آتا جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، فیکون معہ نذیرا، اور وہ بھی اس کے ساتھ آ کر ہمیں ڈرائے۔
او یلقا الیہ کنز، یا اس کے پاس کوئی خزانہ آیا ہوتا جس خزانے کے انبار اس کے پاس ہوتے، او تکون لہ جنت، یا اس نبی کے پاس کوئی بہت بڑا باغ ہوتا جس میں پھل ہوتے، چشمے ہوتے، اور اس کے پھلوں سے یہ اب کھا رہا ہوتا۔ وقال الظالمون، اور ان بے انصافوں نے کہا تم تو بس ایک ایسے شخص کے تابع ہو گئے ہو، نعوذ باللہ، جس پر جادو کیا گیا ہے، یعنی نبی نہیں ہے، یہ تو ایک بیکار انسان ہے جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو تو صحیح تمہارے لیے اللہ کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، بس وہ ایسے گمراہ ہوئے کہ راستہ بھی نہیں پا سکتے۔ تبارک الذی ان شاء، بڑی بابرکت ذات ہے اس کی جو چاہے تو تیرے لیے اس سے بہتر باغ بنا دے۔ جس باغ کی یہ مثالیں دے رہے ہیں اللہ اس سے بڑھ کر باغ بنا دے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اللہ تمہارے لیے اے نبی چاہے تو ایسے محلات تیار کر دے کہ جس کی شان و شوکت اور مثالیں دنیا میں موجود ہی نہ ہو۔ بل کذبوا بالساعہ، لیکن انہوں نے اصل میں باغ اور محلات کی بات نہیں کی، اصل میں انہوں نے قیامت کو جھوٹ سمجھ رکھا ہے، اور ہم نے ان کے لیے آگ تیار کی ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے۔ اذا رأتهم من مکان، جب وہ آگ انہیں دور سے دیکھے گی تو اس کی جوش و خروش کی آواز سنیں گے، یعنی قیامت والے دن دوزخ جب جہنمیوں کو دیکھے گی تو جہنم کی آگ ان کو دیکھ کر جوش و خروش سے اور بھڑکنے لگی۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، اور جب وہ اس کے کسی تنگ مکان میں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک موت کا نہ پکارو اور بہت سی موتوں کو پکارو۔ کافروں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو وہ چلاتے ہوئے اس عذاب کی ہولناکی اور شدت کو دیکھتے ہوئے کہیں گے ہائے کاش ہمیں موت آ جاتی، موت تو کہاں ہے، ہمیں پکڑ لے، کون ہے جو ہمیں موت دے۔ کہا جائے گا ایک مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ، بے شمار مرتبہ اس چیز کو پکارو کہ ہمیں موت آئے، لیکن آج تمہیں موت نہیں آئے گی۔ قل اذالک خیر، کہہ دو کہ یہ بہتر ہے، یا وہ جنت، یعنی کہ یہ دوزخ بہتر ہے جس میں تمہارا یہ حشر ہونے والا ہے، یا وہ جنت بہتر ہے جس کا پرہیزگاروں کے لیے اللہ نے وعدہ کیا، جو ان کا بدلہ ہے اور ایمان والوں کا ٹھکانہ ہوگی۔ لہم فیہا، وہاں انہیں جو چاہیں گے ملے گا۔ جنتی جس چیز کی خواہش کرے گا، جس چیز کی طلب کرے گا، اللہ اس کو وہاں وہ عطا کر دے گا، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ وعدہ تمہارے رب کے ذمے ہے جو قابل درخواست ہے۔ ویوم یحشرہم، اور جس دن انہیں اور ان کے جھوٹے معبودوں کو اللہ جمع کرے گا جنہیں وہ اللہ کے علاوہ پوچھتے تھے، تو اللہ فرمائے گا تم ہی نے تو میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا، اے جھوٹے معبودوں، اے پتھر کے بتوں، یا تم جو کچھ بھی ہو، تو بتاؤ کہ راستہ کیوں بھول گئے تھے، کیوں ان کو تم نے گمراہ کیا۔ قالوا سبحانک، تو ان کو اللہ زبان دے گا اور وہ اپنی زبان حال سے کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، ہماری یہ جرت کیسے تھی کہ تیرے سوا کسی اور کو کارساز بناتے، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو یہاں تک جو آسودگی دی اور جو آپ نے جو ان کو رسی دراز کی تھی، یہ آپ کو یاد کرنا بھول گئے تھے، اور یہ لوگ تو خود تباہی کے راستے پر آئے، ہم نے ان کو نہیں ڈالا۔ فقط کذبوکم بما تقولون، تو تمہارے معبودوں نے، اللہ فرمائیں گے اب بولو، تمہارے معبودوں نے تمہاری باتوں کو جھٹلا دیا، تم تو اب اس کو ٹال ہی نہیں سکتے، اور نہ تم مدد کیے جاؤ گے، اور تم میں سے جو ظلم کرے گا ہم اسے بڑا عذاب دیں گے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو رہے ہیں، اور آپ کے واسطے سے مسلمانوں کو مخاطب ہو رہے ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے تھے اے نبی وہ کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، یعنی وہ عام انسانوں کی طرح ایک عام انسان تھے، لیکن بہرحال وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ کیا تم ثابت قدم رہتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور ان لوگوں نے کہا جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں بھیجے گئے، یا ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو ہم اس پر ایمان لاتے۔ البتہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رکھا، یہ سمجھتے ہیں کہ تم بہت بڑے ہو گئے ہو، براہ راست اللہ تمہیں اپنی زیارت کروا دے یا براہ راست تمہاری طرف فرشتے بھیجے، تمہاری حقیقت ہی کیا ہے، تم بہت بڑی سرکشی کر رہے ہو۔ یوم یرون الملائکہ، جس دن فرشتوں کو یہ دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوئے گی، اور کہیں گے کہ آڑ کر دی جائے۔ وقدمنا الی ما عملوا، اور جو عمل، یعنی وہ فرشتوں کو دیکھ کر یہ تمنا کریں گے کاش یہ ہم منظر نہ دیکھتے، ہمارے اور فرشتوں کے درمیان پردہ کروا دو، ہم یہ منظر نہیں دیکھ سکتے، یہ ہولناک اور یہ وحشتناک منظر ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن فرشتے ان کو پکڑیں گے، اور جو عمل انہوں نے کیے تھے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے، اور پھر انہیں اڑتی ہوئی خاک کر دیں گے۔ اصحاب الجنہ، جیسے زمین پر پڑی ہوئی خاک کی کوئی حقیقت اور کوئی وقت نہیں ہوتی، اس طرح کافروں کی ہوگی۔ اصحاب الجنہ، اس دن جنتیوں کا ٹھکانہ تو بہترین ہوگا، اور دوپہر کی آرام گاہ بھی بہت عمدہ ہوگی، اور جس دن آسمان سے بادل پھٹ جائے گا اور فرشتے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن اصل اور حقیقی حکومت تو اللہ ہی کی ہوگی۔ آج مختلف حکومتیں ہیں، بادشاہتے ہیں، کہیں تیرا قبضہ، کہیں میرا قبضہ، کہیں اس کا اقتدار، کہیں میرا اقتدار،
اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ موج مستیاں کرے جاؤ، لیکن ایک دن آئے گا جب اعلان ہوگا آج صرف رحمان کی حکومت ہے، اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اور اس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا اے کاش میں بھی رسول کے راستے پر چل پڑتا، یعنی حسرت اور افسوس کی وجہ سے اپنے ہی ہاتھوں کو کاٹنا شروع کرے گا۔ یا ویلتا، ہائے میری شامت آ گئی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اسی نے تو نصیحت کے آنے کے بعد مجھے بہکا دیا تھا، اور شیطان تو انسان کو رسوا کرنے والا ہی ہے۔ وقال الرسول، اور پھر رسول بھی ان کافروں کا شکوہ کرتے ہوئے کہیں گے اے میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر کے بھلا دیا تھا۔ یہ کافروں کے بارے میں رسول اللہ کا شکوہ ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے، کبھی ہمارے اعمال بھی تو ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی ہماری بھی اسی طرح شکایت کریں جیسا کہ کافروں کی شکایت کی تھی کہ اے نبی اے اللہ میرے نام لیواؤں نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ غور و فکر کی بات ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اور ہم اس طرح مجرموں کو ہر ایک نبی کا دشمن بناتے رہے ہیں، اور ہدایت کرنے اور مدد کرنے کے لیے تو تمہارا رب ہی کافی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر ایک ہی مرتبہ یہ قرآن نازل کیوں نہیں کیا گیا، اسی طرح اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ اس وجہ سے نہیں اتارا گیا کہ ہم اس سے تیرے دل کو اطمینان دے دیں، اور ہم نے اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھنے کے لیے نازل کیا ہے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلٍ، اور جو انوکھی بات آپ کے سامنے لائیں گے ہم بھی تمہیں اس کا بہت زبردست جواب اور بہت عمدہ حل بتا دیں گے۔ کافروں کی ہر بات کا جواب ہمارے پاس موجود ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، جو لوگ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے، یہی بڑے درجے والے اور یہی برے درجے والے اور بڑے ہی گمراہ لوگ ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور اے نبی اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور ہم نے اس کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر ساتھی بنا دیا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا، اور ہم نے ان دونوں بھائیوں کو کہا کہ تمہیں اللہ نے اپنا نبی بنا دیا ہے، اب ان لوگوں کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلا دی ہیں، پھر ہم نے انہیں جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، اور اسی طرح نوح کے وقت کو بھی یاد کرو جب نوح کی قوم بھی جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا، اور ہم نے انہیں ان لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے اسی طرح ہی دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ وعادا وثمود، اور قوم عاد کو یاد کرو، قوم سمود کو یاد کرو، اور ایک ایسی قوم جن کی بستی میں کنواں تھا، اصحاب الرس، اس قوم کا اس کی طرف بھی کوئی پیغمبر آیا، کنویں والے لوگ۔ وہ کنویں والے کون تھے اس کی تفصیل قرآن نے نہیں بتائی، بس اتنی بات کہی ہے کہ اس بستی میں کوئی کنواں تھا جس کی وجہ سے وہ مشہور تھے، تو ان کو بھی اور بہت سے ان کے علاوہ بھی جو ان کے درمیان رہتے تھے۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے ہر ایک کو مثالیں دے کر سمجھایا اور سب کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَلَقَدْ عَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یہ اس بستی پر بھی گزرے ہیں جس پر بری طرح پتھر برسائے گئے تھے، یعنی قوم لوط کی بستی۔ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، کیا یہ لوگ اس بستی کو اسے دیکھتے نہیں رہتے، بلکہ یہ لوگ مر کر زندہ ہونے کی امید ہی نہیں رکھتے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لوگ تمہیں دیکھتے ہیں کہ بس تم مذاق کرنے لگتے ہو، کیا یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ آپ کو دیکھ کر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کا دلیذلنا عن آلہتنا، اس نے تو ہمارے معبودوں سے، اس بندے نے، اس نبی نے تو ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا ہی دیا ہوتا اگر ہم ان پر قائم نہ رہتے، اور انہیں جلدی معلوم ہو جائے گا جب وہ عذاب دیکھیں گے کہ یہ نبی گمراہ ہے یا یہ لوگ خود گمراہ ہیں۔ اور من اتخذ، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی خواہشات کو بنا رکھا ہے، یعنی خدا کی عبادت کی بجائے اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر اسی کو معبود بنا رکھا ہے۔ ماننی خدا کی چاہیے تھی، یہ اپنے دل کی مان کر چل رہا ہے، اپنے نفس کی مان کر چل رہا ہے، تو پھر کیا تو اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون، یا تو خیال کرتا ہے کہ اکثر ان میں سے سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو محض چپایوں کی طرح ہیں، بلکہ یہ کافر چپایوں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ چپایوں سے تو کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کافروں سے تو حساب کتاب بھی ہوگا۔ الم تر الی ربک کیف مدبر، دیکھو تو صحیح اپنے رب کی قدرت کی نشانیاں تو دیکھو کیا ہیں، کیا تم نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا؟ اس نے سائے کو کیسے پھیلایا، اگر چاہتا تو سایہ ٹھہر جاتا، پھر ہم نے سورج کو اس کا سبب بنا دیا، یعنی سورج کی وجہ سے چیزوں کے سائے پیدا ہوتے ہیں۔ ثم قبضناہ، پھر ہم اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹتے ہیں۔ سورج جیسے جیسے سفر کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، سایہ بھی حرکت کرتا رہتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور اللہ تو وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو اوڑھنا اور نیند کو راحت بنا دیا اور دل چلنے پھرنے کے لیے بنا دیا۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، اور اللہ تو وہ ہے جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری لانے والی ہوائیں چلاتا ہے، اور ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل فرمایا تاکہ ہم اس سے مرے ہوئے شہر کو زندہ کریں
اور اسے اپنی پیدا کی ہوئی چیزیں چوپائیں اور بہت سے آدمیوں کو پلائیں، یعنی پانی آ کر مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اور ہم نے ایسے لوگوں میں بانٹ دیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، بس بہت سے آدمی ناشکری کے کیے بغیر نہیں رہتے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، اور اگر ہم چاہتے ہر گاؤں میں ایک ڈرانے والا یعنی نبی بھیج دیتے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، بس کافروں کا کہا نہ مانو اور اس کے ساتھ بڑے زور سے ان کا مقابلہ کیجئے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، دیکھو اس اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے جس نے دو دریاؤں کو آپس میں ملا دیا۔ مرج البحرین، دو دریا آپس میں ملتے ہیں۔ دنیا میں افریقہ میں، شاید جنوبی افریقہ میں وہ دو دریا موجود ہیں جن کی رنگت بھی علیحدہ ہے، پانیوں کا ذائقہ بھی علیحدہ ہے، اور دونوں اکٹھے چل رہے ہیں، درمیان میں کوئی آڑ بھی نہیں ہے، لیکن آپس میں نہیں ملتے۔ وہ اللہ تو وہ ہے جس نے دو دریاؤں کو آپس میں ملا دیا، یہ میٹھا خوشگوار ہے اور یہ دوسرا کھاری اور کڑوا ہے، ان دونوں میں ایک پردہ اور مستحکم آڑ بنا دی۔ بظاہر کوئی چیز نہیں ہے اور بغیر کوئی چیز ہونے کے بھی ان میں ایک آڑ موجود ہے، وہ اللہ کا حکم ہے۔ هو الذی خلق من الماء، اللہ تو وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، پھر اس کے لیے رشتے نسب اور اللہ نے اس کے لیے داماد وغیرہ کے رشتے قائم کیے، اور تمہارا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ لوگ جو اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو پوجتے ہیں جو نہ انہیں نفع اور نقصان پہنچا سکتی ہیں، کافر اپنے رب کی طرف پیٹ پھیرنے والے ہیں۔ اور اے نبی، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور نذیر یعنی ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، ان کو کہہ دو تو اس عمل پر جو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگ رہا، مگر جو شخص اپنے رب کی طرف راستہ معلوم کرنا چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں اس کے لیے متعین کیا گیا ہوں۔ وتوکل علی الحی، اور تم اس زندہ خدا پر بھروسہ رکھو جو خدا کبھی نہیں مرے گا، اس کی تسبیح اور حمد کرتے رہو اور اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔ الذی خلق السماوات، اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے 6 دن میں بنایا، پھر عرش پر قائم ہوگا، وہ رحمان ہے، فاسأل به خبیرہ، اس کی شان کی کسی خبردار بندے سے پوچھو کہ رحمان کی شان کیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ، اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو، تو یہ کافر کہتے ہیں کہ رحمان کون ہے؟ کیا ہم اس رحمان کو سجدہ کریں گے جس کے لیے تو کہہ رہا ہے اور اس سے زیادہ نصرت ہوتی ہے؟ ہم رحمان کو نہیں مانتے، پہلے بھی بتایا تھا۔ کافر کہتے تھے ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم رحمان کو نہیں مانتے، رحمان کون ہے اس کو ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافروں کی اکڑ ہے، ان کا تکبر ہے۔ یہ آیات سجدہ ہیں سورہ فرقان کی، اس کو پڑھنے اور سننے کی وجہ سے سجدہ کرنا پڑتا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء، اللہ تو وہ ہے۔ اب ان آیات میں سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے بیان کے بعد اب ذرا ایمان والوں کی علامات بتائی جا رہی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ اللہ تو بڑا بابرکت ہے جس میں آسمان میں ستارے بنائے اور اس میں چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا، چراغ سے مراد سورج ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ، اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کے بعد دیگر آنے والے بنائے، ایک کے بعد ایک آ رہا ہے، کبھی رات ہے کبھی دن ہے، اور یہ اس لیے جو سمجھنا چاہے یا شکر کرنا چاہے۔ اور اللہ کے وہ نیک بندے وہ عباد الرحمن، اور رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ ان کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ ہے الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں، اور جب ان سے بے سمجھ لوگ بات کریں تو کہتے ہیں سلام۔ دبے پاؤں سمجھ چلنے کا مطلب کیا ہے؟ تکبر سے نہیں چلتے، اکڑ کر نہیں چلتے، زور زور سے زمین پر پاؤں مار کر نہیں چلتے۔ دوسری نشانی یہ ہے جب کوئی جاہل ان سے بدتمیزی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، وہ اس کی جہالت کی وجہ سے اس سے لڑتے نہیں ہیں یا اس کے ساتھ کوئی تو تکرار نہیں کرتے، بلکہ اس کو کہتے ہیں سلامہ، جا بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، اپنا کام کر، ہم تیرے منہ نہیں لگنا چاہتے۔ یہ باوقار لوگوں کی علامات۔ والذین یبیتون لربہم، اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور کھڑے ہو کر رات گزارتے ہیں، یعنی ان کی راتیں فحاشی میں نہیں گزرتی، عیاشی میں نہیں گزرتی، لغویات میں نہیں گزرتی، اللہ کی عبادت میں گزرتی۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کے عذاب کو دور کر دے، بے شک اس کا عذاب تو تباہی ہے۔ انہا ساءت مستقرا، بے شک وہ دوزخ برا ٹھکانہ اور بری قیام گاہ ہے۔ والذین اذا انفقوا، اور وہ لوگ ایمان والے کون ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچ نہیں کرتے اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں، اتنا زیادہ خرچ کریں کہ فضول ہو جائے یہ بھی نہیں کرتے، اتنا ہاتھ کو تنگ کر لیں کہ بخل ہو جائے یہ بھی نہیں کرتے، اعتدال میں رہتے ہیں۔ ان کا خرچ اور ان دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ معتدل انسان، معتدل مزاج، یہ نیک لوگوں کی علامات ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں بناتے اور اس شخص کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام کر دیا، اور زنا بھی نہیں کرتے، اور جس شخص نے یہ کیا وہ زنا کرنے والا یا قتل کرنے والا وہ بہت بڑے گناہ میں پڑ گیا۔ یضاعف له العذاب، قیامت کے دن
اسے دگنا عذاب ہوگا اور اس عذاب میں یہ زانی اور قاتل ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے۔ الا من تابا، ہاں اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، ایمان لا کر نیک اعمال کرے، اللہ انہیں ان برائیوں سے اللہ اللہ ان تو انہیں اللہ برائیوں کی جگہ بھلائیاں عطا کر دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، تم توبہ کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تم مخلص بن جاؤ، اللہ اپنے کرم سے تمہاری نیکیاں وہ تو قبول کرے گا ہی کرے گا، تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل کر اپنی بارگاہ میں نیکیاں ہی شمار کرے گا۔ یہ اس احکم الحاکمین کا فرمان ہے، کیونکہ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا، اور جس نے توبہ کی اور نیک کام کیے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جو بےہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے۔ والذین لا یشہدون الزور، زور مطلب جھوٹی باتیں، بےہودہ باتیں، لغویات، یہ ڈرامے، فلمیں، فضولیات، بکواسات، وہ لوگ ہوتے ہیں ایمان والے جو ان چیزوں میں نہیں پڑتے، اور جب بےہودہ باتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو شریفانہ طور سے گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا، اور وہ لوگ جب انہیں ان کے رب کی آیتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں۔ والذین یقولون، اور ان میں سے اگر کوئی اپنے گھر کا ذمہ دار بن جاتا ہے، جیسے باپ گھر کا نگران ہوتا ہے، تو وہ اپنی اولاد اور اپنی بیوی کے بارے میں فکر مند رہتا ہے کہ ان کو بھی نیکی کے راستے پر چلانا ہے۔ اور یہ ایمان والوں کی علامات ہیں کہ کوئی شخص خود نیکی پر عمل کیے جا رہا ہے، نہ اولاد کی فکر کرتا ہے، نہ خاندان کی، نہ گھر کی۔ فرمایا ایسا نہیں، جو گھر کا نگران اور سربراہ ہوتا ہے اس کی اولاد، اس کے اہل و عیال سب اس کے ذمے ہیں۔ اور ان ایمان والوں میں سے ایک وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یعنی وہ نیکی اور ہدایت کے راستے پر چلیں، ہماری دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں پرہیزگاروں کا سردار بنا دے۔ اولئک یجزون الغرفہ، یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے میں جنت کے محلات دیے جائیں گے، اور ان کا وہاں دعا اور سلام سے استقبال کیا جائے گا۔ خالدین فیہا، یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، اور وہ کتنی خوبصورت جگہ ہے رہنے کی۔ قل ما یعبؤ بکم، اے لوگوں کو اے نبی ان کو کہہ دو میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا اگر تم اسے نہ پکارو۔ ساری کائنات کی ساری مخلوقات بھی اللہ کی ذکر، تسبیح اور حمد سے انکار کر دیں، اللہ کو رائی برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ فقد کذبتم، تو تم جٹلا چکے ہو، تم نے نبی کی نبوت کا انکار کر دیا، قرآن کی آیات کا انکار کر دیا، تو پھر فسوف یکون لزاما، اب اس کا وبال کافروں تم پر پڑ کر رہے گا۔ یہاں پر سورہ فرقان ختم ہو گئی۔ قرآن کریم کی 26ویں سورت سورۃ الشعراء ہے۔ یہ سورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس زمانے میں کہ جب کفار کی مخالفت اپنے عروج پر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبردست دشمنی، مخالفت کا سامنا کر رہے تھے، اور کافر آئے روز آپ سے کبھی معجزوں کی فرمائش کرتے، کبھی کہتے کہ ہمیں ہماری مرضی کا معجزہ دکھاؤ، کبھی آپ کو کہتے آپ جادوگر ہیں، کبھی کہتے آپ ساحر ہیں، آپ کاہن ہیں، آپ مجنو ہیں، آپ دیوانے ہیں، آپ شاعر ہیں۔ اس طرح کی فضول بکواسات کرتے تھے، اور تکلیفوں سے، پریشانیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ایمان لائے تھے ان کے لیے زمین تنگ کر رکھی تھی۔ ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اللہ کریم نے اس صورت میں اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں، اور پھر مختلف نبیوں کے واقعات تقریباً اس پوری صورت میں بیان کیے جو ہم سارے پڑھ چکے ہیں۔ ان سارے واقعات کا حاصل کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ظلم، یہ زیادتی اور مخالفت صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوئی، اس دنیا میں آنے والے ہر نبی کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ذرا دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب اور دیگر انبیاء، ان کے ساتھ ان کی قوموں نے کیا کیا۔ اس صورت میں وہ حالات بتا کر یہ کہا صبر کیجیے، آپ کو اللہ تعالیٰ ممتاز کر دیں گے، کامیاب کر دیں گے۔ اور پھر اس صورت کے آخر میں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ یہ قرآن تو شاعری ہے، یہ تو افسانہ ہے، آپ تو ایک شاعر کی طرح اپنا کلام سنا رہے ہیں، اپنا دیوان سنا رہے ہیں، تو فرمایا کہ شاعر کوئی اچھے لوگ نہیں ہوتے، فضول قسم کی بک بک کرتے رہتے ہیں، ایسی کلمات کہتے ہیں جس میں مبالغہ اور جھوٹ ہوتا ہے، شاعروں کی شاعری میں حقیقت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، لہذا ان کی مذمت کی۔ ہاں، ایسے چند مسلمان جو ایمان لائے اور ان کی شاعری اللہ کی توحید، پیغمبر کی رسالت اور اس کی شان کو بیان کرتی ہے، سچی اور حقیقی باتوں کو بیان کرتے ہیں، ان کی تعریف فرما کر پھر اس سورت کو ختم کیا ہے۔ سورت کا آغاز
انہی حروف مقطعات سے ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی، مفہوم اور مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ لعلک باخع نفسک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر مسلمان کیوں نہیں ہو رہے؟ ان کے مسلمان نہ ہونے کا غم کہیں آپ کو ہلاک ہی نہ کر دے، ان کی اتنی فکر نہ کیجئے۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایسی نشانی نازل کر دیں کہ اس کے آگے ان کی گردنیں جھک جائیں، یعنی ہم ان کو زبردستی ایمان لانے پر مجبور کر دیں گے۔ آپ ان کی اتنی فکر نہ کریں۔ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی بات، نصیحت کی ایسی نہیں آئی کہ وہ اس سے منہ نہ موڑ لیتے ہوں۔ فقد کذبوا فسیاتیہم، یہ جٹلا تو چکے، اب ان کے پاس اس چیز کی حقیقت آئے گی جس پر یہ اس کا مذاق کرتے تھے، یعنی اللہ کا عذاب آئے گا۔ اولم یروا الی الارض، کیا وہ زمین کو نہیں دیکھتے؟ ہم نے اس میں ہر ایک قسم کی کتنی عمدہ چیزیں پیدا کی ہیں، البتہ اس میں بڑی نشانیاں ہیں اور اکثر لوگ ان نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے، اور بے شک تمہارا رب تو زبردست رحم کرنے والا ہے۔ اب پچھلے نبیوں کے قصے سنو۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، اے نبی اس وقت کو یاد کیجئے جب تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، یعنی ان سے کلام کیا کہ اس ظالم قوم کے پاس جائیے، اور وہ فرعون کی قوم تھی کہ وہ مجھ سے کیوں نہیں ڈرتے، جا کر ان کو ڈرائیے۔ قال رب انی اخاف، حضرت موسیٰ نے عرض کیا، اے میں پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ وہ میرا انکار کر دیں گے۔ وَيَضِيقُ صدری، اے اللہ میرا سینہ تنگ ہو جائے اور میری زبان نہ چلے، لہذا میں اپنی بے بسی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیجئے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور ایک ایسا کام ہو چکا ہے جو میرے ذمے ان کی طرف سے ایک گناہ پڑا ہوا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ان کی نوجوانی میں مصر کا ایک بندہ جو فرعون کے لشکر کا تھا قتل ہو گیا تھا، اور اس کے قتل کا واقعہ سورہ قصص 20ویں پارے میں ہم پڑھیں گے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ قال کلا، اللہ نے موسیٰ کو جواب میں فرمایا، ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو کہو ہم پروردگار عالم کا پیغام لے کر تمہارے پاس آئے ہیں، ان ارسل معنا، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، آزاد کر دے۔ قال الم نربک، کیا کہا ہم نے تمہیں بچپن میں پرورش نہیں کیا تھا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس کو جا کر دعوت دی تو فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ تو وہی ہے جو ہمارے پاس پرورش پکا کے گیا، اور تو نے ہم میں اپنی عمر کے کئی سال گزارے، ہم تمہیں کیسے نبی مان لیں، تمہاری دعوت کو کیسے قبول کر لیں؟ ہمارا کھانا کھاتے رہے، ہمارے گھر میں رہتے رہے، ہماری گھر میں پرورش پا کر آج ہمیں ہی نصیحت کرنے آگے۔ وفعلت فعلتک التی، اور تو اپنا وہ کرتوت کر گیا جو اور توبہ اور ناشکروں میں سے ہے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ وہ جو قتل کیا تم نے وہ کیا ہے؟ قال فعلتها اذا وانا من الضالین، کہا جب میں نے وہ کام کیا تھا تو میں بے خبر تھا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی صفائی پیش کی، میں نے بندہ جان بوجھ کر نہیں مارا، مجھ سے غلطی سے ہو گیا تھا۔ تفسیر انشاءاللہ 20ویں پارے میں بتائیں گے۔ ففررت منکم، پھر میں تم سے تمہارے ڈر کے مارے بھاگ گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساری رودات بیان کر دی کہ اے فرعون، میں نے جان بوجھ کر بندہ نہیں قتل کیا تھا، غلطی سے ہو گیا تھا، پھر میں اس بات سے ڈر گیا کہ تم مجھے حالات و واقعات پوچھے بغیر کوئی قتل کر دو یا سزا دو، اس وجہ سے میں مصر شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ تب مجھے میرے رب نے دانائی عطا کی اور مجھے اپنا رسول بنایا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، اور یہ احسان جو تو مجھ پر کرتا ہے، اسی لیے تو مجھ پر کر رہا ہے، لیکن تو نے اپنے بنی اسرائیل کو جو غلام بنا رکھا ہے اس کے ظلم کا بھی تو تذکرہ کر۔ پوری بنی اسرائیل میں سے ایک بندے کو اپنے گھر میں پال کر کہتا ہے میں نے احسان کیا، اور پوری بنی اسرائیل کو جو اپنی خدمت پر لگا کر غلام بنا رکھا ہے اس کا حساب کون دے گا؟ قال فرعون، فرعون نے کہا یہ جس رب العالمین کی دعوت دے رہا ہے، ما رب العالمین، تمہارا رب کون ہے؟ ذرا تعارف تو کرواؤ۔ حضرت موسیٰ اپنے رب کا تعارف کروا رہے۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما، فرمایا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب پروردگار کا ہے، اگر تمہیں یقین آ جائے تو۔ اپنے گرد والوں سے فرعون نے کہا کیا تم سنتے ہو یہ کس رب کی بات کر رہا ہے؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ نے فرمایا تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے۔ قال ان رسولکم الذی، کا بے شک تمہارا رسول جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے۔ یہ لگتا ہے کہ موسیٰ دیوانہ ہو گیا ہے، عجیب و غریب اس نے باتیں شروع کر دی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا مشرق اور مغرب جو ان کے درمیان ہے، میرا رب تو سب کا پروردگار ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو تو میری بات کو سمجھو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری، کہا اگر تو نے میرے سوا اور کوئی معبود بنایا تو اے موسیٰ میں تجھے اپنی عبادت کے انکار کرنے کے جرم میں قید میں ڈال دوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، فرمایا اگرچہ میں تیرے پاس ایک روشن چیز لے کر آؤں، اے فرعون فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کر، اگر میری بات کا یقین نہیں تو میں تجھے کوئی نشانی دکھاؤں۔ قال فأت به ان كنت من الصادقین، تو فرعون نے کہا کہ دکھاؤ کون سی نشانی ہے تمہارے پاس؟ فألقى عصاه، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینک دیا، اسی وقت وہ ایک بہت بڑا زبردست
ثعبان مبین، اژدہا بن گیا۔ ونزع یدہ، اور پھر حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ اپنی بغل سے نکالا، وہ دیکھنے والوں کے لیے سورج کی طرح چمکتا ہوا روشن ہو گیا۔ قال للملئ حولہ، فرعون اور اس کے سردار سب دیکھ کر مبہوت ہو گئے، ان کے گر سرداروں سے کہا یہ تو بڑا زبردست جادوگر بن گیا ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال کر اپنے جادو کے ذریعے تمہارے اقتدار اور حکومت پر قبضہ کر لے۔ یعنی فرعون یہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی مت ماری گئی تھی۔ قالوا ارجی واخاہ، اور کہا اسے اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں چپڑاسیوں کو بھیج دیجئے، یاتوک بکل ساحر علیم، کہ بڑے بڑے جادوگروں کو لے کر آئیں۔ پھر سب جادوگر ایک مقرر دن پر جمع ہو گئے۔ وقیل للناس، اور لوگوں سے کہا گیا تم بھی آ جاؤ، تمہیں ایک تماشا اور مقابلہ دکھائیں، لعلنا، تاکہ اگر جادوگر غالب آ جائیں تو ہم انہیں ان کی راہ پر ہم انہی کی راہ پر رہیں۔ فلما جاء السحرہ، پھر جب جادوگر آئے تو فرعون سے کہا اے فرعون، اگر ہم موسیٰ کے مقابلے پر فتح حاصل کر لیں گے تو ہمیں کوئی انعام بھی ملے گا کہ بس ایویں ٹرخا دو گے؟ قال نعم، کہا کہ بے شک تم اس وقت میرے مقرب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، بس موسیٰ کو شکست دے دو، بس موسیٰ پر غالب آ جاؤ، اس کو شکست دے دو، جو کہو گے ملے گا، تمہیں اپنا ساتھی بنا لوں گا، وزیر اور مشیر لگا دوں گا۔ قال لهم موسیٰ القوا، مقابلہ شروع ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تمہارے پاس جو کچھ ہے نکال کر دکھا دو۔ فالقوا حبالهم، انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم، فرعون کی عزت کی قسم، انا لنحن الغالبون، آج فرعون کی طرف سے ہم لوگ جیت جائیں گے۔ فالقى موسیٰ عصاہ، ان جادوگروں کی ان رسیوں کے مقابلے پر حضرت موسیٰ نے اپنا عصا نکالا، پھر وہ فوراً ہی ان اژدہا بن کر ان کی ساری رسیوں کو نگلنے لگا جو انہوں نے جھوٹ بنا کر پیش کیا تھا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، جادوگر اس منظر کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑے۔ قالو، کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، آج سے وہ ہمارا بھی رب ہے۔ قال آمنتم لہ، فرعون کہنے لگا غصے میں تم میری اجازت سے پہلے ہی مان لے آئے، بے شک یہ موسیٰ تمہارا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو، تمہیں اب پتہ چلے گا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، میں تمہارے ہاتھ کٹوا دوں گا، پاؤں کٹوا دوں گا، تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ قالوا لا ضیر، ایمان والوں نے کہا تیری دھمکیوں کا کوئی حرج نہیں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا، انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے رب کے پاس پہنچنے والے، یعنی ہم تو شہید ہو کر رب سے ملاقات کر لیں گے۔ انا نطمع ان یغفر لنا، ہمیں امید ہے ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس لیے ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ واوحینا الی موسیٰ، اللہ فرماتے ہیں پھر موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے وحی کیا کہ میرے بندوں کو رات کو لے کر نکلیے، البتہ تمہارا یہ پیچھا کریں گے، یعنی بنی اسرائیل کی نجات اور فرعون کے غرق ہونے کا وقت آ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تیاری کرنے لگے، پھر فرعون نے شہروں میں اپنے فوجی بھیجے، ان هؤلاء لشرذمۃ قلیلون، کہ یہ ایک تھوڑی سی جماعت ہے، انہوں نے ہمیں بہت غصہ دلا دیا ہے، بے شک ہم سب ہتھیار بند ہیں، یعنی ہمارے پاس لاہو لشکر بھی ہے، اقتدار بھی ہے، فوج بھی ہے، اور یہ مظلوم لوگ ہیں، چند لوگ ہیں، ان کو ہم کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے یہ کرنے کی۔ فاخرجناهم من جنات، پھر ہم نے انہیں باغوں اور چشموں سے نکال باہر کیا، وکنوز ومقام کریم، عمدہ اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے، فرعون کے وہ باغات اور اس کے وہ باغات اور وہ خزانے اور مکان اور محلات، ان سب سے اللہ نے ان کو ایک حکمت سے نکالا۔ کذالک، اسی طرح ہوا، ہم نے ان چیزوں کا بنی اسرائیل کو فرعون کی جگہ وارث بنا دیا۔ فاتبعوهم مشرکین، اور وہ سورج نکلنے وقت ان کے پیچھے چل پڑے۔ رات کو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے، جب صبح ہوئی تو فرعونیوں کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل تو جا چکے ہیں، ان کا پیچھے کرنے کے لیے صبح کے وقت ان کے پیچھے دوڑے۔ فلما ترى الجمعان، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے موسیٰ کو کہا موسیٰ ہمیں یہ لوگ پکڑ لیں گے، ہم تو پکڑے گے۔ قال کلا، موسیٰ نے فرمایا ڈرو نہ، ہرگز پکڑ نہیں سکتے، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی مجھے راستہ بتائے گا۔ فاوحینا الی موسیٰ، سامنے سمندر آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو حکم دیا اپنی لاٹھی کو دریا پر سمندر پر ماریے، فنفلقا، انہوں نے لاٹھی ایسے ماری درمیان میں سے پھٹ گیا، پھر ہر ٹکڑا بڑے ٹیلے کی طرح ہو گیا، پانی کے بلاک بن گئے، 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے بن گئے۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، ہم نے اس جگہ دوسروں کو پہنچا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی اس راستوں سے نکل کر دوسرے کنارے پر چلے گئے، پیچھے سے فرعون کا لشکر ان راستوں پر پہنچا۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو تو وہاں سے نجات دی۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور انہی راستوں پر فرعون کو غرق کر دیا، اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، اس واقعہ میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے، لیکن ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب تو زبردست رحم کرنے والا ہے۔ اور اے نبی ایک اور پیغمبر کے حالات سنیے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، ان لوگوں کے ابراہیم کی خبر بھی بتا دیجئے، جب اپنے باپ اور اپنی قوم سے انہوں نے کہا تھا
کہ اللہ کے بندو تم کس چیز کو پوج رہے ہو؟ قالوا نعبد اسنامن، کہنے لگے ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور پھر ہم انہی کے گرد رہا کرتے ہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، حضرت ابراہیم نے کہا جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہاری وہ پکار سنتے ہیں جب تم ان کو بلاتے ہو، یا تمہیں وہ کوئی نفع یا نقصان دیتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا، کہتے ہم اس تفصیل میں نہیں پڑھنا چاہتے، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے دیکھا تھا، ہم بھی کر رہے۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، حضرت ابراہیم نے فرمایا کیا تمہیں خبر ہے جن کو تم پوج رہے ہو، تم اور پہ تمہارے باپ دادا جنہیں ان چیزوں کو پوچھتے تھے، وہ تو رب العالمین کے علاوہ میرے دشمن ہیں، یہ تو جھوٹے ہیں سارے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ رب العالمین تو وہ ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ ابراہیم نے فرمایا وہ ہے خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہ اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی اللہ ہے جس نے مجھے زندہ کیا، اب وہ مجھے مارے گا بھی تو پھر زندہ کرے گا، اور وہ اللہ وہ ہے جو امید ہے کہ میرے گناہ قیامت کے دن مجھے بخش دے گا۔ رب ہب لی حکما، اے میرے رب مجھے علم میں کمال عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور آئندہ آنے والی نسلوں میں میرے ذکر خیر کو باقی رکھ۔ اللہ نے ابراہیم کی دعا کو ایسا قبول فرمایا، ہزاروں سال گزر گئے، آج بھی حضرت ابراہیم کا احترام پایا جاتا ہے، ان کا نام زندہ ہے، ان کی ملت اور ان کا دین زندہ ہے۔ وجعلنی من ورثہ، اور انہوں نے یہ دعا کی اللہ مجھے نعمت کے باغ کے وارثوں میں کر دے۔ وغفر لی ابی، اور اے اللہ میرے اس کافر باغ کی مغفرت کر دے کہ وہ گمراہوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو منع فرما دیا تھا کہ آئندہ آپ نے اپنے کافر اور مشرک باغ کی مغفرت کی دعا نہیں کرنی، اور ابراہیم نے کہا ولا تخزنی یوم یبعثون، اور اے اللہ مجھے ذلیل نہ کر جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن، جس دن مال اور اولاد کسی کو نفع نہیں دے گی مگر اللہ کے پاس مگر جو شخص اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا اس کے لیے کیا ہے، وہ ازریفت الجنت للمتقین، وہ پرہیزگار ہوگا اور پرہیزگاروں کے لیے جنت قریب لائی جائے گی۔ وبرزت الجحیم للغاوین، اور دوزخ سرکشوں کے لیے ظاہر کی جائے گی۔ وقیل لہم، انہیں کہا جائے گا کہاں ہیں جنہیں تم پوچھتے تھے، لاؤ ان کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا کوئی تمہارا مدد کر سکتا ہے یا کوئی بدلہ لے سکتا ہے؟ فکبکبوا فیہا ہم والغاوون، پھر وہ اور سب گمراہ اس میں جہنم میں اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے، اور شیطان کے سارے لشکروں کو بھی اس میں ڈالا جائے گا۔ قالوا وهم فیہا یختصمون، اور وہ وہاں آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے کہیں گے تاللہ، اللہ کی قسم بے شک ہم تو گمراہی میں تھے، اذ نسویکم، جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر کیا کرتے تھے، وما اضلنا، اور ہمیں ان بدکاروں کے سوا کسی نے گمراہ نہیں کیا، فما لنا من شافعین، پھر ان کی کوئی سفارش کرنے والا اور نہ ہی وہاں ان کا کوئی دوست ہوگا۔ فلو ان لنا کرۃ، پھر اگر ہمیں دوبارہ جانا ملے تو ہم ایمان والوں میں شامل ہوں۔ کہتے ہیں ایک موقع مل جائے دنیا میں واپس جانے کا تو ہم ایمان والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ان واقعات میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، لیکن لوگ اس پر ایمان نہیں لا رہے، اور اللہ تو زبردست رحم کرنے والا ہے۔ اور اے نبی کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا جب ان کے بھائی نوح نے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ، لوگوں اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ما اسألکم علیہ من اجرا، میں اس محنت پر، اس دعوت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے اللہ کے پاس ہے، لوگوں بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کر لو۔ قوم کے لوگوں نے کہا انؤمن لک، کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں، حالانکہ تیرے تابع دار تو وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے کمینے اور رذیل لوگ ہیں۔ حضرت نوح پر ایمان لانے والے لوگ غریب لوگ تھے، مفلس اور کمزور لوگ تھے، ان کو کہا گیا یہ تو کمینے لوگ ہیں، بھوکے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، دین پر چل رہے ہیں، ہمارا تو اپنا سٹیٹس ہے، ہم تو اپنے معیار کے ہی کوئی کام کریں گے، اپنے ان کمزور لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہہ رہے ہیں تکبر کی وجہ سے۔ قال وما علمی، حضرت نوح نے فرمایا مجھے کیا پتا کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، تمہارے سٹیٹس کے ہیں یا نہیں، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، کاش کہ تم اس بات کو سمجھتے، اور میں ایمان والوں کو تمہارے کہنے پر اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ ان انا الا نذیر مبین، میں تو بس کھول کر ڈرانے والا ہوں۔ لوگ کہنے لگے نوح علیہ السلام کو اے نوح اگر تو باز نہ آیا لتکونن من المرجومین، ہم تمہیں سخت پتھر مار کر ہلاک کر دیں گے۔ تو حضرت نوح نے کہا اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، تو میرے اور ان کے درمیان اب فیصلہ کر دے، ونجنی ومن معی، اور میرے ساتھ ایمان والوں کو بھی نجات دے۔ فانجیناہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر ان کو اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے سب کو کشتی میں سوار کیا اور ان کو نجات دی۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، باقی جتنے کافر بچ گئے تھے سب کو غرق کر دیا۔ ان سب واقعات میں اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن ایمان والوں کے علاوہ کوئی مانتا نہیں ہے۔
اور تمہارا رب تو زبردست رحم کرنے والا ہے۔ اور کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا تھا تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ لوگوں میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، میری اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو، اور میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میری اجرت تو اللہ کے پاس ہے۔ اتبنون بکل رین، کیا تم ہر اونچی زمین پر کھیلنے کے لیے ایک نشان بناتے ہو؟ قوم عاد بلند و بالا محلات بناتے، ان کی چھتوں پر کھیل تماشے کرتے، گزرنے والوں سے مذاق اور ٹھٹھا کرتے، اور عمراء اپنے محلات میں رہ کر غریبوں کا مذاق اڑاتے۔ اس کی طرف اشارہ ہے، تم ہر اونچی زمین پر کھیل کود کے لیے ایک نشان بناتے ہو اور بڑے بڑے محل بناتے ہو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے، اور جب ہاتھ ڈالتے ہو تو بڑی سختی سے پکڑتے ہو، یعنی لوگوں پر ظلم کرتے ہو۔ لوگوں اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی ہے جنہیں تم بھی جانتے ہو۔ امدکم بانعام، چوپایوں اور اولاد سے اور باغوں اور چشموں سے اللہ نے تمہاری مدد کی، یعنی یہ سب کچھ تمہیں اللہ نے عطا کیا۔ میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قالوا سواء علینا، قوم کے لوگ کہنے لگے تو نصیحت کر یا نہ کر، اے ہود ہمارے لیے سب برابر ہے، ہمارے لیے سب برابر ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ باتیں تو بس پرانے لوگوں کی قصے ہیں، ہمیں عذاب کبھی نہیں ہوگا۔ فکذبوہم، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ہود کو جھٹلایا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، اللہ زبردست رحم کرنے والا ہے۔ اور قوم سمود کو بھی جو دیکھو، ان کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں تم سے اجرت نہیں چاہتا، میری اجرت اللہ کے پاس ہے۔ اتترکون فیما ہاہنا، کیا تمہیں ان چیزوں میں یہاں بے فکری سے رہنا دیا جائے گا؟ یعنی یہ جنت، یعنی یہ باغات اور یہ چشمے اور کھیتوں اور کھجوروں میں جو تم مست ہو کر کھاتے پیتے ہو، موج اڑاتے ہو، کیا تم اس میں ہمیشہ رہو گے؟ اور تم پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے گھر بناتے ہو۔ لوگوں اس سے کچھ نہیں ہونے والا، اصل چیز یہ ہے اللہ سے ڈر کر میری اطاعت کرو، اور وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ، اور حد سے نکلنے والوں کا کہا مت مانو، جو زمین میں فساد کرتے ہیں، اصلاح نہیں چاہتے۔ قوم کہنے لگی انت من المسحرین، صالح لگتا ہے تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے، تو بھی ہم جیسا ہی ایک آدمی ہے، اگر کوئی نشانی ہے تو لا کر دکھا دے۔ قال هذه ناقہ، حضرت صالح نے فرمایا یہ اونٹنی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ آج کے بھی دن اللہ نے یہ طے کر دیا کہ پانی پینے کے لیے جو کنواں موجود تھا، اس کنویں سے ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم پانی پیو گے، اس کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ ولا تمسوها، اور اسے برے ارادے سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ تمہیں بڑے دن کا عذاب دیکھنا پڑے گا۔ فعقروها، قوم کے لوگ ان کے دشمن بن گئے، انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے، اور پھر کیا ہوا؟ فاخذهم العذاب، اس جرم پر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اس میں بھی بڑی نشانیاں ہیں، ایمان والے سمجھتے ہیں، بے ایمان نہیں سمجھتے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، اور قوم لوط کو بھی یاد کرو، انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کہ اللہ سے ڈرو، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اللہ سے ڈر کر میری اطاعت کر لو، میں تم سے اس دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو اللہ کے پاس ہے۔ اتاتون الذکران من العالمین، کیا تم دنیا کے لوگوں میں ایسے ہو کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ وتذرون ما خلق لكم ربکم، اور تمہارے رب نے جو تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو، تم تو بہت زیادہ زیادتی کر رہے ہو۔ قالوا لئن لم تنتہی، قوم کے لوگ کہنے لگے اے لوط اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا، لتکونن من المخرجین، ہم تجھے اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط نے فرمایا میں تو تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں، رب نجنی، دعا کی اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو اس مصیبت سے نجات دے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے دعا کو قبول کیا، حضرت لوط کو بچا لیا، وَأَهْلَهُ، اس کے گھر والوں کو بھی بچا لیا، إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، مگر ان کی بیوی کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، وہ وہیں رہ گئی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے سب کو ہلاک و برباد کر دیا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی، فساء مطر المنذرین، اور ڈرائے ہوئوں پر بہت بری بارش برسی، پتھروں کی بارش آسمان سے آئی اور وہ سدوم کی بستی پلٹ کر رکھ دی اللہ نے۔ اس کی تفصیلات ہم بیان کر چکے ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں جو اللہ نے بیان کی ہیں، ایمان والے مانتے ہیں، بے ایمان نہیں مانتے۔ اور دیکھو کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جب اصحاب الایکہ جنگل والے، قوم مدین کو اصحاب مدین بھی کہتے ہیں اور اصحاب الایکہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس بستی کے پاس ایک جنگل تھا، اس وجہ سے اس کا نام ہے۔ اذ قال لهم شعیب، جب ان سے حضرت شعیب نے کہا تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لوگو اللہ کی اطاعت کرو، لوگو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس دعوت پر کوئی اجرت نہیں چاہتا، میری اجرت تو اللہ کے پاس ہے۔ قوم مدین کے جرائم کیا تھے؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اوف الکیلا،
لوگوں پیمانہ پورا دیا کرو، نقصان دینے والے نہ بنو، اور صحیح ترازو سے تولا کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو، اور زمین میں جو لوٹ مار مچا رکھی ہے یہ نہ کرو، واتقوا الذی خلقکم، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں اور پہلی مخلوقات کو بنایا۔ کہنے لگے تم پر تو کسی نے جادو کر دی ہے شعیب، وما انت الا بشر مثلنا، تم بھی تو ہماری ہی طرح ایک انسان ہو، ہمارے خیال میں تو اے شعیب نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ فاسقط علینا کسفا من السماء، ان کی اس جرت پر اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان کا ایک ٹکڑا گرا دے اگر تو، وہ کہنے لگے فاسقط علینا کسفا من السماء، اے شعیب اگر تو سچا ہے تو آسمان سے کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دے، ہمیں ختم کروا دے۔ قال ربی عالم، حضرت شعیب نے فرمایا جو عذاب تم مانگ رہے ہو اس کا علم تو اللہ کو ہے، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ فکذبوہ، بالآخر وہ انکار میں آگے بڑھ گئے، فاخذہم عذاب یوم الظلہ، تو پھر ان کی خواہش کے مطابق ایک بادل کے عذاب نے ان کو پکڑا۔ قوم شعیب پر ایک بادل آیا، پہلے بڑی گرمی پڑی، حبس بڑھ گیا، گرمی اتنی بڑھ گئی کہ لوگ گرمی کی شدت اور حدت سے تنگ آ گئے۔ پھر ایک بادل آیا اور لوگ سمجھے کہ یہ بڑا گہرا بادل ہے، اس میں بارش ہوگی، ساری قوم اس بادل کے نیچے جمع ہو گئی، اللہ نے اس بادل سے آگ برسائی اور سب کو ہی ہلاک کر دی۔ اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے ان نشانیوں پر۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کی آیات اور یہ سارے قصے اور یہ سارے حالات و واقعات، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں إِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن اللہ کا اتارا ہوا ہے، نزل بہ الروح الامین، اسے ایک امانت دار فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، علی قلبک لتکون من المنذرین، تیرے دل پر نازل ہوا یہ قرآن، براہ راست اللہ کے نبی کے دل پر نازل ہوا تاکہ ڈرانے والوں میں سے بن جائے، بلسان عربی مبین، اور یہ عربی زبان میں صاف صاف نازل ہوا، اور یہ قرآن اس میں کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، انہ لفی زبر الاولین، اس کی خبر تو پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے، اولم یکن لہم آیا، کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ اسی بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں، یعنی قرآن نے اپنے سچے ہونے کی ایک دلیل یہ دی ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء سے پوچھو، ان کی کتابوں میں جس آخری کتاب کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہی قرآن ہے، وہ اس بات کی تصدیق کریں گے۔ علماء بنی اسرائیل وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ قرآن سچا ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اسے کسی اجمی شخص پر نازل کرتے پھر وہ اسے ان کے سامنے پڑھتا تو بھی نہ ایمان لاتے، یعنی لوگ کہتے تھے کہ قرآن عربی میں کیوں نازل ہوا، آپ تو ہماری زبان جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا فصیح و بلیغ کلام اگر کسی اجمی پر غیر عرب پر نازل ہوتا اور وہ اس قرآن کو فصاحت و بلاغت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا، لوگ پھر بھی اس کو تسلیم نہ کرتے۔ کذالک سلکناہ، اسی طرح ہم نے اس انکار کو گناہگاروں کے دل میں ڈال رکھا ہے، لا یؤمنون بی، وہ دردناک عذاب دیکھے بغیر اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، پھر وہ عذاب ان پر اچانک آئے گا اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ فیقولوا هل نحن منذرون، پھر یہ کہیں گے کیا ہمیں کوئی کچھ مہلت مل سکتی ہے، کیا ہمارے عذاب کو جلد چاہتے ہیں یہ لوگ۔ افرأیت ان متعناہم سنین، دیکھیے تو صحیح اگر ہم انہیں چند سال مزید فائدہ اٹھانے دیں پھر ان کے پاس وہ عذاب آ جائے گا جس کا وہ وعدہ دے دیے گئے ہیں، ما اغنا عنہم، تو جو انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے اس عذاب کے آنے پر ان کا کوئی کام نہیں آئے گا۔ وما اہلکنا من قریہ، اور ہم نے ایسی کئی بستیاں اور ہم نے ایسی کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا جس کے لیے جب تک کوئی نبی نہیں بھیجا، ڈرانے والا نہیں بھیجا، ذکر وما کننا ظالمین، نصیحت دینے کے لیے، ان کی نصیحت کے لیے ہم نے نبیوں کو بھیجا تھا، انہوں نے انکار کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وما کننا ظالمین، ہم ظالم نہیں تھے۔ کافروں کی طرف سے جو قرآن پر مختلف اعتراضات تھے، نعوذ باللہ، کوئی کہتا ہے یہ شیطان کا کلام ہے، کوئی کہتا ہے یہ جنات کا کلام ہے، کوئی کہتا ہے یہ شاعری ہے، کوئی کہتا ہے یہ سحر ہے، اس کے جوابات دیے ہیں آیت نمبر 210 سے۔ وما تنزلت به الشیاطین، اور قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے اور نہ یہ ان کا کام ہے اور نہ وہ اسے ایسا کر سکتے ہیں۔ انہم عن السمع، وہ تو سننے کی جگہ سے بھی دور کر دیے گئے ہیں، یعنی کہ جنات کو قرآن کی نزول سے اس کے دور کر دیا گیا ہے، سن نہیں سکتے کافر۔ فلا تدعوا مع اللہ، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ ورنہ تو بھی عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ وخفض جناحک لمن اتبعک، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اللہ کے نبی خفیہ دعوت دیا کرتے تھے، آیت نازل ہوئی انذر عشیرتک الاقربین، آپ اب اپنی دعوت کو کھلے عام دیجیے،
चौको चौराहों में खड़े होकर लोगों को अल्लाह की तौहीद का पैगाम सुनाइए, और जो ईमान लाने वाले तुम्हारे साथ हैं इनके लिए अपना बाजू झुकाए रखिए, यानी उनके साथ नरमी शफकत कीजिए। फिर अगर तुम्हारी नाफरमानी करें तो कह दे कि मैं तुम्हारे काम से बेजार हूँ। व तवक्कल अल अज़ीज़िर रहीम, और ए नबी जबरदस्त रहम करने वाली जात पर भरोसा कीजिए जो जो तुझे देखता है ही न तकूम, जब आप खड़े होते हैं। व तकल्लुबुका फिस साजिदीन, यानी नमाज में खड़े होते हैं और आपके वो नमाज के सजदे की हालत को भी देखता है, और वो सुनने और जानने वाला है। हल उनब्बिउकुम अला मन तनज़्ज़ल शयातीन, क्या मैं तुम्हें बताऊं, ये जो कुरान के बारे में कहते हैं कि ये शैतान शैतान करते हैं, शैतान किस पर उतरते हैं, यानी कहते हैं कि ये शैतान लेकर आया है नाउज़ बिल्लाह कुरान। नबी के पास फरिश्ता नहीं आता, नबी के पास तो शैतान आते हैं। ए नबी, अल्लाह तुम्हें बताता है शैतान नबियों के पास नहीं आते। शैतान किस पर आते हैं हम बताते हैं। तो नज़्ज़लु अला कुल्ली अफ़्फ़ाकिन असीम, हर झूठे पर, गुनाहगार पर शैतान उतरते हैं। युल्कून अस्समा, वो सुनी हुई बातें पहुंचाते हैं, और अक्सर इनमें से झूठे होते हैं। और ये जो शायरी करते हैं, शायर व शुअराउ यत्तबिहुमुल गावून, शायरों की पैरवी तो गुमराह ही लोग करते हैं, क्योंकि शायर खुद उमूमी तौर पर गुमराह होते हैं। अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादी यहीमून, क्या तुमने नहीं देखा वो शायर हर उल्टे सीधे मैदान में भटकते फिरते हैं। कोई किसी औरत के पीछे फिर रहा है, कोई किसी माल के पीछे फिर रहा है। और ये शायरों की शायरी देखें तो अक्सर फजूलियात, लगवियात पर मुश्तमिल होती है, अक्सर मुबालगा अमेजी और झूठ पर मबनी होती है। किसी चीज की तारीफ करना शुरू करते हैं तो खाम खा उसको सोना बनाकर ही छोड़ते हैं, और किसी चीज को बुरा बयान करना चाहते हैं तो अच्छी भली चीज को खाक बनाकर छोड़ते हैं, क्योंकि मुबालगा अमेजी जो होती है झूठ होता है। फरमाया कि ये शायरों का कोई मेयार तो नहीं है। व इन्नहुम यक़ूलून मा ला यफ़अलून, और इन शायरों में सबसे बड़ा मर्ज ये है कि जो कुछ कहते हैं खुद करते नहीं, बस शेर शायरी कर दी, लोगों के जज्बात को तस्कीन दे दी, वाह वाह मिल गई, और इसके अलावा कुछ नहीं, अमल की चीज कोई नहीं है। हाँ, क्या सारे शायर ऐसे होते? हजरत हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह फरमाया करते थे। अब्दुल्ला बिन मखतूम आपकी मदह फरमाया करते थे। इसी तरह और सहाबा ने अल्लाह के नबी की नात पढ़ी, अल्लाह की हम्द बयान की, और खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको। तो सवाल पैदा हुआ कि ये क्या मुसलमानों के जो शायर हैं वो भी इन आयतों में शामिल हैं, वो भी गुमराह हैं, या वो भी ऐसे ही हैं, झूठे हैं? तो कुरान करीम की इस सूरत की आयत नंबर 227 में बताया कि नहीं, वो शायर इल्लल्लज़ीना आमनू, शायरों का वो तबका जो ईमान लाया और नेक अमाल किए, व ज़करुल्लाह कसीरा, और उन्होंने अल्लाह को बहुत याद किया और मजलूम होने के बाद अपना बदला लिया, वो इसमें शामिल नहीं है। वो तो अल्लाह के बड़े पसंदीदा लोग हैं। हजरत हस्सान बिन साबित को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मिंबर दिया, खुद जमीन पर बैठे और फरमाया हस्सान यहाँ बैठो और इन काफिरों को अपने शेरों से जवाब दो। तो हजरत हस्सान शेर पढ़ रहे थे तो अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे थे? अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदुस, ए अल्लाह जिब्राईल अमीन के जरिए हस्सान बिन साबित की मदद फरमा दे। तो अल्लाह के नबी ने उनको पसंद किया। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू, इन जालिमों को अभी मालूम हो जाएगा कि ये किस करवट पर पड़े हुए हैं। यहाँ पर सूरह शुअरा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई। सूरह शुअरा के बाद कुरान करीम की 27वीं सूरत सूरह नमल है, और ये भी मक्का मुकरमा में नाजिल हुई थी और सूरह शुअरा के बाद नाजिल हुई थी। इस सूरत में अल्लाह ताला ने उसी अकीदा तौहीद को बयान किया है, कुरान करीम की हक्कानियत को बयान किया है, रसूलुल्लाह की नबूवत और रिसालत को बयान किया है, और इसके साथ साथ आखिरत का तज़किरा करते हुए कुछ नबियों के हालात भी जिक्र किए। और ये फरमाया कि जिस तरह नबियों को तकलीफें आई और वो साबित कदम रहे, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी अपनी आने वाली तकलीफों पर साबित कदम रहिए। दूसरी बात ये कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जिनको अल्लाह ने ताकत, इख्तिदार, दौलत, माल दिया, वो तकब्बुर करते हैं, बगावत और सरकशी करते हैं और अल्लाह के नापसंदीदा लोगों में शामिल होते हैं, जैसे कि ये काफिर हैं। दुनिया में दूसरे वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने माल और दौलत और इख्तिदार दिया, और वो उस माल और दौलत और इख्तिदार के आने के बावजूद भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, बल्कि अल्लाह के बरगुजीदा बंदों में शामिल होते हैं। उनमें से एक पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए फरमाया, देखो हमने उनको कितना बड़ा इख्तिदार अता किया था। उनके इख्तिदार और उनकी शान और शौकत की मिसालें इस सूरत में मौजूद है, कुछ वाकयात जिक्र किए और फरमाया कि उन्होंने तो अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। इसका मतलब है कि इख्तिदार, दौलत, पैसा ये बजाते खुद बुरी चीजें नहीं है, इसके पीछे जो नीयत होती है, इसका जो अमल होता है, इस्तेमाल करने का तरीका वो गलत होता है। एक तरफ ये काफिर हैं, मक्का के सरदार हैं,
ان کے پاس تھوڑی بہت دولت اور تھوڑا بہت اقتدار موجود ہے تو یہ بدماش بنے ہوئے ہیں، زمین پر فساد پھیلا رہے ہیں۔ لیکن دیکھو اس سے پہلے سلیمان بھی تو پیغمبر تھے، اللہ نے کیسی شان و شوکت عطا فرمائی، وہ تو اللہ کی عاجزی کرنے والے بندے تھے۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام نے جو اللہ کے احکامات کی اطاعت کی، اس کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے کچھ واقعات ذکر فرمائے، جس میں قوم سبا، ملکہ سبا کا بھی واقعہ ہے۔ اسی طرح اس سورت کو سورہ نمل کہا گیا۔ نمل عربی زبان میں چیونٹی کو کہتے ہیں، چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ان کے دور حکومت میں ایک چیونٹی نے کلام کیا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام نمل رکھا ہے۔ ہم اس سورت کو پڑھتے ہیں، چھوٹی سی سورت ہے، انشاءاللہ مکمل کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توسین، سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، جس کی مراد اور مفہوم کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تلک آیات القرآن، یہ آیتیں قرآن کی ہیں اور روشن کتاب کی ہیں۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ایمانداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے یہ قرآن۔ الذین یقیمون الصلاۃ، ایماندار وہ ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، البتہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے بظاہر اچھے کر کے دکھائے ہیں اور وہ بھاگے پھرتے ہیں دنیا میں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہوگا اور آخرت میں بڑے ہی خسارے میں پڑے ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور اے نبی آپ بڑے حکمت والے، علم والے کی طرف سے آپ کو بڑی حکمت والی اور علم والی ذات کی طرف سے قرآن دیا جا رہا ہے۔ اذ قال موسیٰ، اس قرآن میں ذرا حضرت موسیٰ کے قصے کو پڑھیے، جب انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا میں نے اس صحرا میں ایک آگ دیکھی ہے، تم یہاں ٹھہرو میں آگ لے کر آتا ہوں۔ سورۃ طٰہٰ میں ہم نے پڑھا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے، آگ کی ضرورت پڑی تو آگ لینے گئے، سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک الاؤ روشن ہے۔ سآتیکم منہا، کہنے لگے میں ابھی وہاں سے تمہارے لیے کوئی خبر لاتا ہوں یا کوئی سلگتا ہوا انگارہ لاتا ہوں تاکہ تم اس سے روشنی بھی حاصل کرو اور تم حرارت بھی حاصل کرو۔ فلما جاءہا نودیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں اس وادی میں آئے تو آواز آئی جو آگ میں تھی اور جو اس کے پاس ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اس آگ میں اور جو اس کے ارد گرد ہے، اے موسیٰ وہ سب برکت ہے۔ وسبحان اللہ رب العالمین، اور سب سے بابرکت ذات تو اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یا موسیٰ، اللہ نے موسیٰ کو وہاں مخاطب کیا، انہ انا اللہ، میں اللہ ہوں، زبردست حکمت والا ہوں۔ والقی عصاک، اور پھر حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہو کر ان کو جب نبوت دی تو پھر معجزات بھی عطا کیے۔ والقی عصاک، اے موسیٰ ذرا اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دے۔ پھر جب اسے دیکھا انہوں نے گرا کر، وہ سانپ کی طرح چل رہی تھی اور حضرت موسیٰ اس کو دیکھ کر پیٹ پھیر کر ڈر کر بھاگ گئے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، کیونکہ ان کو تو نہیں پتا تھا کیا ہونے والا ہے، انہوں نے تو لاٹھی تھی ہاتھ میں پکڑی تھی، وہ ایک اژدہا بن گیا اور ایسے بھاگنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈر کر بھاگے کہ پتہ نہیں یہ کیا خوفناک چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈریے مت، کیونکہ میرے حضور میں رسول خدا ڈرا نہیں کرتے، آپ کو ہم نے پیغمبر بنا دیا ہے، نبی بنا دیا ہے، یہ تو ہماری نشانی ہے، آپ کو میرے علاوہ کسی مخلوق سے کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ الا من ظلم ثم بدل حسنا، مگر جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا ہو تو میں بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ اگر کوئی گناہ کر دیتا ہے، اس گناہ کرنے والے نے اگر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کی برکت سے اس کے گناہ کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ کوئی توبہ کرے، گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، گناہ کر کے نادم ہونا، شرمندہ ہو جانا اس گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ بڑا جرم یہ ہے کہ گناہ کر کے ڈٹا رہے، توبہ نہ کرے، یہ بڑا جرم ہے۔ وادخل جدگا، موسیٰ علیہ السلام کو دوسرا معجزہ دیا، ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال دے، تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ سفید اور بے عیب ہو کر نکلے گا۔ یہ دونوں نشانیاں جب مل گئیں تو فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جائیے کیونکہ وہ بدکار لوگ ہیں۔ فلما جاءتهم آیاتنا، اور پھر جب ان کے پاس آنکھیں کھولنے والی اتنی زبردست نشانیاں آئیں تو وہ سارے فرعونی کہنے لگے ھذا ساحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ وجحدوا بها واستيقنتها، اور انہوں نے ان کا ظلم اور تکبر سے انکار کیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ اور پھر دیکھ مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور پھر دوسرے پیغمبر وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بھی علم عطا کیا تھا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے علم اور اس کے واقعہ کی مثال ہم نے سورہ انبیاء میں پڑھی، جو دو بندوں کے درمیان بکریوں اور کھیتی کا جھگڑا ہوا تھا، حضرت داؤد نے ایک فیصلہ کیا اور ایک فیصلہ حضرت سلیمان نے کیا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وقال الحمدللہ، اور وہ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت دی۔ وورث سلیمان داؤد، اور سلیمان علیہ السلام کو داؤد کا وارث بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں۔ سلیمان اپنے والد داؤد کے وارث بنے۔ نبیوں کی وراثت مال و دولت نہیں ہوتی، اللہ نے ان کو ان کے باپ کی جگہ، والد کی جگہ پیغمبر بنایا اور ساتھ ہی وہ حکومت بھی عطا کی۔ تو انہوں نے لوگوں کو کہا لوگوں اللہ نے جو ہمیں فضیلتیں دی ہیں ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت حضرت سلیمان کو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے
پرندوں کی بولیاں سکھائی ہیں اور ہمیں ہر قسم کے ساز و سامان دیے گئے ہیں. بے شک یہ بہت بڑی فضیلت ہے. دنیا میں جو حکومت، جو بادشاہت اللہ نے حضرت سلیمان کو دی، کسی کو نہیں دی. انسانوں پر ان کی حکومت، جنات پر ان کی حکومت، پرندوں پر، جانوروں پر ان کی حکومت، اور اس کے ساتھ ساتھ ہوا ان کے تابع، اور ہر پرندے اور ہر جاندار کی بولی اللہ نے حضرت سلیمان کو سکھا دی. اور اس بولی کو وہ کیسے سنتے تھے اور کیسے وہ ساری چیزیں ان کے تابع تھیں، اس کی مثال آگے دے دی. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ، اور سلیمان کے پاس اس کے لشکر، جن اور انسان اور پرندے جمع کیے جاتے اور پھر ان کی جماعتیں بنائی جاتی. یعنی حضرت سلیمان کے لشکر میں صرف انسان شامل نہیں تھے، انسانوں کا لشکر علیحدہ تھا، جنات کا علیحدہ تھا، جانور اس میں علیحدہ ہوتے تھے، اور ہر ایک کی الگ الگ تنظیم سازی کی گئی تھی، جماعت سازی کی گئی، یعنی ان کے ڈسپلن قائم کیے تھے. اور پھر ایک واقعہ ہوا، حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ حضرت سلیمان ایک مرتبہ اپنے اس عظیم الشان اور بے مثال لاہو لشکر کے ساتھ کسی جگہ جا رہے تھے. جب وہ چونٹیوں کے میدان پر پہنچے، ایک میدان تھا جس میں کچھ چونٹیوں نے اپنا گھر بنا رکھا تھا، جیسے کچی زمینوں میں چونٹیاں ہوتی ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا. قالت نملۃ، ایک چونٹی نے کہا، یا ایھا النمل، اس نے اپنی دوسری چونٹیوں کو مخاطب ہو کر کہا، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اور اس کی فوجیں تمہیں پیس ڈالیں، کیونکہ تم انتہائی حقیر اور چھوٹی سی مخلوق ہو، اور سلیمان کا اتنا عظیم اور بڑا لشکر آ رہا ہے جس میں انسان، جن اور حیوانات ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لاشعوری طور پر ان کے نیچے آ کر مسلی جاؤ، کچلی جاؤ، جیسے کہ ایک معمولی چیز ہوتی ہے. جب حضرت سلیمان علیہ السلام، جب چونٹی نے یہ بات کی تو ہوا نے چونٹی کا یہ کلام حضرت سلیمان تک پہنچا دیا. اللہ کی ہر مخلوق اس کا ایک نظام ہے، اس کی ایک بولی ہے، ان کا آپس کا ایک نظام ہے. چونٹیاں بھی بڑی منظم مخلوق ہیں اللہ کی، دیکھنے میں بڑی حقیر اور چھوٹی سی چیز ہے، لیکن آج کی سائنس نے تحقیق کر کے ان کے رہنے سہنے کے نظام کو، ان کے خوراک کے نظام کو، ان کی تنظیم کو جو دیکھا ہے اور جو اس پر ریسرچ کی گئی ہے، انسان اس کو سنے اور پڑھے تو حیران رہ جاتا ہے. حضرت سلیمان تک چونٹی کی یہ بات پہنچی. فتبسم ضاحکا من قولها، اس چونٹی کی بات کو سن کر مسکرا پڑے، ہنس پڑے، اور تکبر نہیں کیا، غرور نہیں کیا. قال رب اوزینی، عاجزی کرنے لگے، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسان کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا، اور یہ کہ میں نیک کام کروں جو تجھے پسند ہے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے. یہ واقعہ ہو گیا. ایک اور واقعہ ہو گیا، وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ہدہد پرندہ وہ بھی شامل تھا. ہدہد ایک پرندہ ہے، اور اس میں اللہ نے خاصیت یہ رکھی ہے کہ وہ آسمان کی بلندیوں پر اڑتے ہوئے اپنی نگاہیں زمین پر ڈالتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ زمین میں پانی کہاں ہے. یہ اللہ نے اس میں صلاحیت رکھی. حضرت سلیمان جب سفر پر نکلتے تھے تو جب کبھی نماز کا وقت ہوتا تو ہدہد کو کہتے پانی تلاش کرو. وہ پانی تلاش کرتا تو آپ اپنے لشکر کو وہیں رکنے کا حکم دے دیتے، وضو وغیرہ کیا جاتا، نماز ادا کی جاتی. ایک وقت ایسا آیا، آپ جا رہے تھے، ہدہد کا پتہ کروایا، اس کو کہا کہ جاؤ بھائی پانی تلاش کرو، تو بتایا گیا جی ہدہد تو غیر حاضر ہے. تو حضرت سلیمان نے کہا کہ ہدہد کہاں گیا، ہماری اجازت کے بغیر کیسے چلا گیا؟ پتہ نہیں کہاں گیا. ہدہد جب واپس آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر اس نے کوئی معقول عذر میرے سامنے پیش نہ کیا، کیونکہ نماز میں تاخیر ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم وضو نہیں کر پائیں گے، تو یا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا یا اس کو کوئی سزا دوں گا، یا وہ کوئی صحیح ایسی کوئی اوریجنل بات مجھے آ کے بتائے کہ میں اس کا عذر قبول کر لوں. تو کیا ہوا؟ وتفقد الطير، حضرت سلیمان نے پرندوں کی حاضری لی. فقال ما لي لا ارى الهدهد، کیا بات ہے میں ان سارے پرندوں میں ہدہد نہیں دیکھتا، کیا وہ غیر حاضر ہے؟ لو عذبنہ، اگر وہ غیر حاضر ہے اور اس نے آ کر مجھے کوئی صحیح عذر نہ بتایا، میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا. ہاں وہ میرے پاس کوئی عذر بیان کر دے تو الگ بات ہے. فمکث غیر بعید فقال احط، پھر تھوڑی دیر کے بعد خود ہدہد حاضر ہو گیا اور کہا کہ اے حضرت سلیمان، حضور کے پاس میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو جناب کو معلوم ہی نہیں. اور وہ خبر کیا ہے؟ جئتک من سبأ بنبأ یقین، اور سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں. سبا ایک بستی تھی جو یمن کے علاقے میں تھی، اس پر ایک قوم آباد تھی، اس کو قوم سبا کہا جاتا ہے، اور ان کی ایک حکمران عورت تھی جس کو ملکہ سبا کہا جاتا ہے، اور اس کا نام بلقیس تھا. تو اس نے کہا کہ حضرت سلیمان کو کہ جناب میں ایک قوم کی، ملک سبا کی یا میں قوم سبا کی آپ کے پاس خبر لایا ہوں، اور کنفرم خبر ہے، اڑتی اڑاتی آج کل کے میڈیا کی طرح کی بکواس نہیں ہے، صحیح خبر لایا ہوں. کیا ہے؟ انی وجدت امرأۃ، میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اس قوم پر بادشاہی اور حکمرانی کرتی ہے. وَأُوتِیتُ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ان حکمرانوں کے پاس اور اس قوم کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت بھی ہے جس پر وہ بیٹھتی ہے.
لیکن سب سے عجیب بات یہ ہے وجدتھا وقومھا، میں نے یہ دیکھا وہ اور کی قوم یعنی اس قوم کی وہ ملکہ اور وہ خود یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ اتنی بڑی حکومت اور بادشاہت کے ہوتے ہوئے اللہ کو سجدہ کرنے کی بجائے سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ وزین لهم الشیطان، اور شیطان نے ان کے اعمال کو انہیں آراستہ اور سجا کر دکھا دیا ہے اور انہیں راستے سے روک دیا ہے اور وہ راستے پر نہیں چلتے۔ اللہ یسجدوا للہ، اللہ ہی کو کیوں نہ سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، اور جو کچھ تم باتیں ہو ظاہر کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ ہی ایسا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ آیات سجدہ ہیں جن کو سننا اور پڑھنا تلاوت کو لازم کرتا ہے۔ اب جب ہدہد نے یہ خبر دی، ایک قوم ہے، ان کی حکومت ہے، ان کی ایک ملکہ ہے، اور وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں اور بڑا لاہو لشکر اور بڑی سلطنت ہے، تو قال سننظر اصدقت، حضرت سلیمان نے کہا اچھا مجھے پتہ ہی نہیں کہ ایک سلطنت یہاں موجود ہے اور یہ سجدہ کرتے ہیں، سورج کو شرک کر رہے ہیں، ابھی دیکھ لیتے ہیں اگر تو سچا ہے یا جھوٹا ہے، میں ابھی پتہ کروا لیتا ہوں۔ اذهب بکتابی، یہ میرا خط لے کر جا، هذا فالقی الیہم ثم تول عنہم، اور یہ خط لے جا کر ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے ہاں سے واپس آ جا، پھر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے ایک مختصر خط لکھوایا، ہدہد کے حوالے کیا کہ جاؤ یہ خط اس کو پہنچا کر آؤ، اور ہدہد نے وہ خط لیا اور وہ اڑتا ہوا گیا اور اس نے ملکہ بلقیس کے بیڈ روم میں جا کر اس کے بستر پر وہ خط پھینکا، اور جب اس نے پڑھا اور حضرت سلیمان نے فرمایا کہ مجھے یہ آ کر بتانا کہ وہ اس خط کے جواب میں کیا کرتے ہیں، تو فنظر ماذا یرجعون، وہ کیا جواب دیتے ہیں مجھے بتانا۔ خط کیا تھا؟ قالت یا ایھا الملأ، تو وہ خط جب ملکہ کے پاس پہنچا تو اس نے جب کھول کر پڑھا تو اپنے دربار کے وزیروں مشیروں کو جمع کر لیا اور بتانے لگی، یا ایھا الملأ، کہنے لگی اے میرے دربار والو، میرے پاس ایک معزز خط ڈالا گیا ہے۔ معزز اس وجہ سے کہا کہ لانے والا بظاہر کوئی پیغام رساں نہیں ہے یا کوئی ڈاکیہ نہیں ہے، ایک ایسے ذریعے سے، ظاہر ہے وہ ملکہ تھی، اس کا بیڈ روم اس کی انتہائی خفیہ جگہ تھی اور اس کے ارد گرد پہرے دار تھے، اس کا قلعہ ہوگا، محل ہوگا، اس کا تخت تھا، وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر یہ خط مجھ تک کیسے پہنچا؟ ایک پرندہ پھینک کر گیا ہے، وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی خاص چیز ہے اور کسی خاص طاقت کی طرف سے آیا، اس وجہ سے کہنے لگی کتاب کریم، ایک معزز ذریعے سے اور ایک معزز خط ڈالا گیا ہے، اور اس میں کیا لکھا ہے؟ انہ من سلیمان، یہ خط سلیمان نام کے کسی بندے کی طرف سے ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان اور رحمت والا ہے۔ اللہ تعالی، سلیمان نے ہمارے نام یہ لکھا ہے، اے قوم کے لوگوں مجھے تمہارا بارے میں پتہ چل گیا، تم کون ہو، کیا کرتے ہو، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، میرے سامنے تکبر نہ کرنا، واتونی مسلمین، اور فوری طور پر میرے مطیع و فرمانبردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط ہے۔ ملکہ نے یہ خط پڑھ کر سنایا، قالت یا ایھا الملأ، کہنے لگی ملکہ اے میرے دربار کے ساتھیوں یعنی میرے وزیروں اور مشیروں، مجھے اس معاملے میں مشورہ دو، میں کوئی بات تمہارے بغیر طے نہیں کر سکتی، ہمیں ان کی اطاعت کرنی چاہیے یا ان کی دھمکی کا کوئی جواب دینا چاہیے۔ قالوا نحن اولو قوہ، وزیر اور مشیر جو غلط مشورے دیتے ہیں اور ہمیشہ بادشاہوں کو مرواتے ہیں، انہوں نے بھی غلط ہی مشورہ دیا، کہنے لگے ہم بڑے طاقتور اور بڑے لڑنے والے ہیں، زبردست قوم ہے، اقتدار بھی ہے، ہتھیار بھی ہیں، لاہو لشکر بھی ہے، اور اے ملکہ ہم تو لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، باقی کام تیرے اختیار میں ہے، جو حکم دینا دے دے، ہم تیری اطاعت کریں گے۔ قالت ان الملوک، وہ بادشاہ جو تھی، ملکہ جو تھی، بڑی سمجھدار خاتون تھی، اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اے میرے وزیروں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، میں جنگ نہیں کرنا چاہتی، اس وجہ سے کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے سرداروں کو بے عزت کر دیتے ہیں، اور اگر یہ لوگ ہم سے لڑائی کریں گے، یاد رکھنا میں نے ان کی طاقت کا اندازہ کر لیا ہے، وہ بھی ہمیں برباد کر دیں گے اور ہماری عزت داروں کو ذلیل کر دیں گے، میں ان سے جنگ نہیں کروں گی۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ، ہاں میں ایک تدبیر کرتی ہوں، ذرا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، سفارت کاری کرتے ہیں کیا، میں ان کی طرف کچھ تحفے بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ ان تحفوں کے جواب میں کیا جواب رد عمل آتا ہے۔ فلما جاء سلیمان، پھر جب سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ سارا معاملہ آیا، فرمایا اتمدوننی بمال، کیا تم میری مال سے مدد کرنا چاہتے ہو؟ اب ملکہ سبا نے اپنے وزیروں اور مشیروں کا ایک وفد تیار کیا، سونے چاندی ہیرو جواہرات اور مختلف چیزیں لے کر، تحفے اور ہدیے لے کر وہ حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچے اور آ کر کہا کہ جناب ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لڑائی نہیں چاہتے، آپ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، یہ ہم سے مال لے لیں، آپ اپنی حکومت میں خوش رہیں، ہم اپنی حکومت میں۔ تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ تم مال دے کر میری مدد کرنا چاہتے ہو، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تمہارے پاس جو مال ہے اس مال سے کئی گنا زیادہ میرے پاس میرے اللہ کا دیا ہوا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو، اپنے تحفے تم اپنے پاس رکھو، تمہارے اس سونے جواہرات اور ہیروں کی مجھے ضرورت نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ مجھ سلیمان کو اللہ نے کیا عطا کیا ہے۔
تو حضرت سلیمان نے ان کے تحفے کہا کہ یہ تحفے تمہیں مبارک ہوں، ہاں میری جو دعوت ہے اس پر غور کرو کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرو، ارجع الیہم، ان کی طرف واپس جاؤ، فلنأتینہم بجنود، جاؤ اپنی ملکہ اور اپنے ملک میں واپس چلے جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر بھیجیں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا، پھر کہتا ہوں میری اطاعت کر لو، اور اگر تم نے میری اطاعت نہ کی ہم انہیں وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے، میرا لشکر جب تم تک پہنچے گا تو دیکھنا تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ قال یا ایھا الملأ، تو وہ وفد واپس گیا، انہوں نے جا کر ملکہ سبا کو بتایا کہ جناب اتنا بڑا دربار تھا، اور وہ بادشاہ جس کے ایک طرف جنات ہیں، دوسری طرف وزیر مشیر اس کے انسان ہیں، اور جانور اور حیوانات اور پرند اور چرند ہر چیز اس کے تابع ہے، اور اس کا تخت ہوا میں اڑتا ہے، ہم میں طاقت نہیں مقابلہ کرنے کی۔ تو ملکہ سبا نے کہا کہ میں خود جاتی ہوں، اور جا کر پھر میں ملاقات کرتی ہوں، بات چیت کرتی ہوں، اور کوئی صلح کا راستہ نکالتے ہیں۔ حضرت سلیمان کو اطلاع ملی کہ ملکہ اپنے ملک سے روانہ ہوئی ہے، یمن سے مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک تدبیر کی ملکہ کو متاثر کرنے کے لیے، فرما رہے ہیں قال یا ایھا الملأ، اے کہنے لگے اے میرے ساتھیو، یعنی میرے دربار کے وزیر اور مشیر و جنات، اور ہے کوئی تم میں ایکم یاتینی بعرشھا، تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو میرے پاس اس ملکہ تخت کا تخت میرے پاس لے آئے، اس کے آنے سے پہلے پہلے وہ میرے پاس اس کا تخت پہنچ جائے۔ تو حضرت سلیمان کو قال عفریت من الجن، جنات میں سے ایک جن نے، اس نے حضرت سلیمان سے عرض کیا انا آتی کبھی، میں آپ کو وہ تخت لا کر دے سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے پوچھا کتنی دیر میں لے آؤ گے؟ قبل ان تقوم من مقامک، اس نے کہا جی 24 گھنٹے کا وقت دے دیں، آج جو اس دربار میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، کل جب اسی وقت واپس آئیں گے تو آپ کے آنے سے پہلے پہلے وہ یمن سے ہزاروں میل دور سے میں آپ کا تخت، اس کا تخت اٹھا کر آپ کے قدموں میں لا دوں گا۔ اور بہت بڑا تخت تھا جس کو قرآن نے کہا عرش عظیم، بہت بڑا تخت تھا۔ تو حضرت سلیمان کو اس نے کہا کہ بس اتنا ٹائم دے دیں کہ جب دوبارہ آپ کا دربار لگے گا تو میں لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین، اور یہ کہا کہ میرے پاس یہ طاقت موجود ہے، میں یہ لا بھی سکتا ہوں اور امین بھی ہوں، اس میں جو جڑے ہوئے ہیرے جواہرات ہیں اور جو اس کے اندر جو قیمتی پتھر ہیں سب کی حفاظت کروں گا، کوئی بددیانتی نہیں کروں گا۔ یہ جن نے کہا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا نہیں، ٹائم بہت کم ہے، مجھے جلدی چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، تو اس وقت وہاں ایک ایسا شخص تھا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، یعنی کہ ایک خاص شخص اور اس کے پاس اللہ کی کتاب کا ایک خاص علم تھا۔ انہوں نے کیا کہا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اتنی دیر میں تخت لا کے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ آپ پلک جھپکے، آپ کے پلک جھپکنے کے بعد آپ دیکھیں گے تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ تو ایسا ہی ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی، اور پلک جھپکتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت اور وہ علم اس بندے کو دیا تھا، وہ تخت ان کے سامنے موجود تھا۔ اب یہ بندہ کون تھا؟ قرآن نے اس کا نام نہیں لیا، ذکر نہیں کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت سلیمان کے ایک وزیر تھے جن کو اللہ نے بڑا رتبہ عطا کیا تھا، ایسا علم اور ایسی طاقت عطا کی تھی، انہوں نے پلک جھپکتے وہ تخت وہاں حاضر کر دیے۔ بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، جن نے اپنی طاقت ظاہر کی تھی کہ میں آپ کے دربار دوبارہ لگنے اور سجنے سے پہلے وہ تخت لے آؤں گا، اور لوگ اس کی طاقت اور اس کی صلاحیت پر حیران رہ گئے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو یہ کر کے دکھایا کہ تیرے پاس یہ طاقت ہے، لیکن اللہ نے جو علم مجھے عطا کیا ہے، جو مجھے عطا کی ہے طاقت، وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اور انہوں نے پلک جھپکنے میں وہ تخت حاضر کر دیا، اور حضرت سلیمان کا یہ معجزہ تھا جو اللہ کی طرف سے ان کو عطا کیا گیا، اور یہ بتانا مقصود تھا کہ جنات کے پاس وہ طاقت نہیں جو اللہ نے نبیوں کو عطا کی۔ تو پلک جھپکنے سے پہلے لا دیتا ہوں۔ اور پھر ایسا ہوا فلما راؤہ، تو پھر جب اسے اپنے روبرو رکھا دیکھا، یعنی کہ پلک جھپکی، آنکھ کو جھپکا، آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت نہیں تھا، جب آنکھ جھپکی تو تخت آ گیا۔ تو کہنے لگے یہ تخت کا آنا میرے رب کا فضل ہے، تاکہ اللہ میری آزمائش کرے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری، یعنی یہ علم، یہ طاقت اللہ نے مجھے جو دی ہے یہ آزمائش کے لیے دی ہے، میں اس کا شکر گزار بنوں یا اس کا نافرمان بنوں۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ نعمتوں کے آنے پر اللہ کی شکر کا احساس پیدا ہو تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت، اور سرکشی اور ناشکری پیدا ہو سمجھ لو کہ یہ مال و دولت آزمائش بن رہا۔ ومن شکر فانما یشکر نفسی، جو شخص شکر کرتا ہے اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے، میرا رب بے پرواہ اور عزت والا ہے۔ قال نکروا لها عرشها، اب عرش آ گیا، تخت آ گیا۔ سلیمان نے کہا اس کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، ہم دیکھیں گے اس عورت کو پتہ چلتا ہے، یعنی انہی میں ہوتی ہے جنہیں پتہ نہیں لگتا۔ تخت کے آنے کے بعد حضرت سلیمان نے فرمایا اس میں اس کے نقشے کو بدل دو، رنگ و صورت بدل دو، کچھ اس کے جو ڈیزائن ہے اس میں تبدیلی کر دو، تاکہ ملکہ سبا جب آئے گی تو ہم اس کے سامنے اس تخت کو رکھیں گے، دیکھتے ہیں کہ وہ پہچان سکتی ہے کہ نہیں پہچان۔
کہ بالکل بھی 100% چینج نہ کرو، بلکہ اس کے اندر کچھ بیسک چیزیں چینج کر دو، تبدیل کر دو، نقشہ اور اس کے نقوش و نگار تبدیل ہوں گے تو اس کو دیکھ کر وہ پہچانتی ہے کہ نہیں پہچانتی. تو حضرت سلیمان اصل میں اس کی ذہانت کا اندازہ کرنا چاہتے تھے. تو کہتے ہیں کہ وہ ہو گیا. جنات نے یا انسانوں نے، کاریگروں نے اس کے عرش کو، اس کے تخت کو کچھ نہ کچھ تبدیل کر دیا. فلما جاءت، جب وہ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان کے دربار میں آئی، اس کو جہاں اور چیزیں دکھائی گئیں، قیل اہا کذا عرشک، تو حضرت سلیمان نے کہا کہ میں نے تیرے تخت کا بڑا چرچا سنا ہے، تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ تخت دکھا کر کہا. تو وہ کہنے لگی قالت کأنہ ہو، کہنے لگی مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے یا یہی ہے. تو اس کو اشتباہ ہو گیا، کہنے لگی کہ یہ تو میرے تخت کی طرح کا ہی تخت ہے. یہ نہیں کہا کہ بالکل ایسا ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہی ہے، بلکہ کہتی کہ وہ اور یہ ملتے جلتے ہیں. گویا کہ اس نے اپنی ذہانت کا ثبوت دیا. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں. اور جب اس کو یہ پتا چلا کہ یہ تخت میرا ہی ہے تو اس نے حضرت سلیمان کو کہا کہ یہ دکھانے کی کیا ضرورت تھی، میں تو پہلے دن سے ہی آپ کی بادشاہت کی قائل ہو گئی تھی، اور پہلے دن سے ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کا مقابلہ نہیں کریں گے. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ فرماتے ہیں اسے ان چیزوں سے روک دیا جنہیں اللہ کے سوا پوچھتی تھی. یعنی سلیمان نے اس کو منع کر دیا، اسلام قبول کرو اور شرک چھوڑ دو. اور بے شک وہ ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی. اب جب حضرت سلیمان سے ڈائلاگ ہوا، بات چیت ہوئی، قیل لا دخل السر، حضرت سلیمان نے اس کے اسلام لانے کے بعد اس کو اپنا مہمان بنوایا. اور حضرت سلیمان کا ایک محل تھا جو شیش محل تھا، شیشے سے بنایا گیا تھا، اس میں ٹھہرانے کے لیے اس کو داخل کیا. اور اس کا فرش بھی شیشے سے بنا تھا، اور اتنی صفائی، نفاست، خوبصورتی سے بنا تھا کہ اوپر شیشہ لگا ہوا تھا، نیچے پانی تھا اور مچھلیاں تیر رہی تھی. لیکن عام دیکھنے والے کو شیشہ نظر نہیں آتا تھا، محسوس ایسے ہوتا تھا کہ اس پر قدم رکھیں گے تو پانی میں قدم جائے گا. ملکہ بلقیس جب اس میں داخل ہوئی اس محل میں، تو اس نے سمجھا کہ یہ پانی ہے، یہاں سے گزر کر جانا ہے. تو اس نے اپنے پائنچے اوپر کر لیے. تو حضرت سلیمان نے اس کو کہا کہ پائنچے اوپر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ پانی نہیں شیشہ ہے. تو وہ دیکھ کر مبہوت رہ گئی کہ ایسا خوبصورت اور ایسا نفیس کام اس نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا. قیل لا ادخل السر، اسے کہا گیا اس محل میں داخل ہو جاؤ، یعنی شیش محل میں. اور جب اسے دیکھا گیا، اور جب اس نے دیکھا کہ اس کے راستے سے گزر کر جانا ہے تو وہ تو گہرا پانی ہے. وہ کشفت عن ساقیہا، تو اس نے اپنی پنڈلیاں کھولی، یعنی کہ اپنے لباس کو، اپنا جو پاجامہ یا شلوار تھی اس کو پنڈلیوں سے اوپر کیا، جیسے کہ انسان گیلے ہونے سے لباس کو. قال انه صرح ممرد من قواریر، تو سلیمان نے فرمایا یہ تو ایسا محل ہے اس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں، پانی نہیں ہے، فکر نہ کرو. قالت، تو وہ اور متاثر ہوئی، رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ کی فرما بردار ہوئی. آج سے پہلے میں گمراہ تھی، آج میں ایمان قبول کرتی ہوں جو سارے جہاں کا رب ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ، یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ مکمل کر دیا. ایک رکوع ہے، یہ پارہ مکمل ہو جائے گا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کی طرف اسی طرح ان کے بھائی صالح کو بھی بھیجا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو. پھر وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے. قال یا قوم، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اے میرے قوم، بھلائی سے پہلے برائی کو کیوں جلدی مانگتے ہو؟ اللہ سے گناہ کیوں نہیں بخشواتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ قالوا طیرنا بک، کہنے لگے ہمیں تو تجھ سے اور تیرے ساتھیوں سے نحوست معلوم ہوتی ہے. یعنی اے صالح تم اور تمہارے ساتھی نعوذ باللہ منحوس ہو. کیا تمہاری نحوست اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ تم لوگ آزمائش میں ڈالے گئے. حضرت صالح نے فرمایا کہ میں منحوس نہیں، تم منحوس ہو، تمہارے اعمال منحوس ہیں. اور اس شہر میں 9 آدمی ایسے تھے، حضرت صالح کی قوم کے 9 سردار تھے جنہوں نے یہ مشورہ کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیں، اور ان 9 لوگوں نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. اور اس کے بعد پھر حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. اب جب اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے اور حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے مزید مشورے کر رہے تھے کہ اللہ کا عذاب آ گیا. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، اور اس شہر میں، اس قوم میں 9 آدمی ایسے تھے جو سب سے زیادہ زمین میں فساد کرتے تھے اور وہ اصلاح نہیں ہونے دیتے تھے. قالوا تقاسموا، کہنے لگے آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں، پھر اس کے وارث سے کہہ دیں کہ ہم تو اس کے کنبے کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہیں تھے. یعنی ان کو قتل کر دیں گے اور ان کے اہل و عیال کو کہیں گے ہمیں کیا پتا کس نے قتل کیا، اور ہم ہی سچے ہوں گے. ومکروا مکرا، انہوں نے ایک داؤ کیا، ایک تدبیر کی. اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھی ایسا ہی داؤ کیا اور انہیں خبر ہی نہ ہوئی. وہ قتل کے منصوبے بنا رہے تھے، اللہ نے ان کو ہی برباد کر دیا. فانظر کیف کان عاقبۃ، اور دیکھو ان کی تدبیروں کا کیا انجام ہوا، ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا. تو یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کے سبب سے ویران پڑے ہوئے ہیں، بے شک اس میں دانشوروں کے لیے عبرت ہے. اور ہم نے ایمان اور تقوی والوں کو نجات عطا کی. ولوطا اذ قال لقومہ،
اور اسی طرح قوم لوط کو جب اس نے اپنی اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا اے قوم تم بے حیائی کے کام کرتے ہو، تم سمجھدار لوگ ہو، یہ گناہ کے کام چھوڑ دو، کیا تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو؟ تم تو بڑے جاہل لوگ ہو۔ فما کان جواب قومی، حضرت لوط کی قوم کا کوئی اور جواب نہیں تھا، ان نے بلکہ یہ جواب دیا لوط گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے لوگ پاک بنتے ہیں، یعنی قوم کے لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے، یہ لوط اپنے آپ کو بڑا پاک صاف سمجھتا ہے، اس کو اور اس کے گھر والوں کو یہاں سے نکالو اور اس بستی کو خالی کرو۔ فانجیناہ، گھر والوں کو، اس کی بیوی کے علاوہ باقی سب کو بچا لیا، بیوی نافرمان تھی وہ ہلاک ہوئی، قدرناها من الغابرین، ہم اس کو پیچھے رہنے والوں میں ٹھہرا چکے تھے، وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسا دی، اور پھر ڈرائے ہوئوں کا وہ جو انجام ہوا وہ برا تھا۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، یہاں پہ واقعات ختم ہو گئے، کس سے ختم ہو گئے؟ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 59 ہے، 59 نمبر آیت ہے، اور 19ویں پارے کی آخری آیت ہے، اور آگے پھر 20ویں پارے کا آغاز ہے۔ تو سورہ نمل کی آیت نمبر 59 اور رکوع نمبر 5 سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے ایک ایسا شاندار اور ایک زبردست مضمون بیان کیا جا رہا ہے جس کی فصاحت اور جس کی بلاغت کا اصل لطف تو عربی زبان میں ہے، لیکن اس میں ایسی دلائل دیے گئے ہیں جس کو اردو میں مفہوم کو نقل کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ انشاءاللہ اس پر کل بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور کل ہمارے ہاں ایک بچے کی، ہمارے عزیز کی ختم قرآن کی تقریب ہے، اور تراویح میں ختم قرآن کا چونکہ آخری عشرہ آگے شروع ہو رہا ہے، سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ کل کا جو سبق ہے کچھ ذرا تاخیر سے شروع ہوگا، 10:30 کی بجائے تقریباً 11:45 اور 11 کے درمیان کوشش کریں گے کہ 50 منٹ تک شروع کر دیں۔ تو انشاءاللہ آپ حضرات 10:30 کی بجائے 10:50 تقریباً انشاءاللہ ہمارے درس کا کل آغاز ہوگا، اس کو بھی نوٹ فرما لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔